Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بقرعید کا مبارک دن ہے جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ سبھی کو بقرعید بہت بہت مبارک ہوں۔ الحمدللہ پوری دنیا بھر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء سے محبت کرنے والے ہیں، وہ سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں، اللہ پاک کی راہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں۔ عید کا بھی سماں ہے، خوشیوں بھرا سماں بھی ہے۔ جی ہاں، اسلام کے جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ خوشیوں بھرے ہوتے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا بلکہ انسانیت کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ آج جو قربانی کا دن ہے اور سنت ابراہیمی جو ادا کی جا رہی ہے، غربا اور مساکین کا اس میں فائدہ ہے۔ جہاں یوں سمجھے کہ جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، جن سے ملاقاتیں نہیں ہوتی ان سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، رشتہ دار گھر پر آ رہے ہوتے ہیں، جو اولاد اپنے والدین سے کبھی کبھی ملتی ہے وہ عید کے دن تو یوں سمجھیے کہ چلی ہی جاتی ہیں۔ الحمدللہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں بقرعید نعت خانوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ الکریم آج کا جو دن ہے وہ ہم سیلیبریٹ کریں گے ہمارے پیارے پیارے نعت خوانوں کے ساتھ۔ کیا ہوگا اس پروگرام میں؟ ان کی زندگی کے کچھ حسین لمحات آج کے اس خوشی بھرے دن ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، پیارے پیارے کلام بھی ان سے سنیں گے، انہوں نے نعت خوانی کی ابتدا کب سے کی وہ بھی جانیں گے، اور بھی بہت ساری دلچسپ گفتگو اس پروگرام میں ہوں گی، تو آخر تک پروگرام میں شامل رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں نعت خوانوں کی طرف بڑھوں، درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیجئے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ شوق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے اب چلتا ہوں میں بلا تاخیر اپنے نعت خوانوں کی طرف۔ ماشاءاللہ ہندوستان کے مختلف شہروں سے اسلامی بھائی نعت خوان جو دعوت اسلامی سے وابستہ بھی ہیں، اچھے کلام بھی پڑھتے ہیں، محفلوں میں بھی پڑھتے ہیں، اجتماعات میں بھی پڑھتے ہیں، اور دعوت اسلامی تو یوں سمجھیے کہ ہر اپنے ایونٹ میں جس میں نعت خوانی نہ ہو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمارا کوئی مشورہ ہو، کوئی اجتماع ہو، کوئی بھی فنکشن ہو تو الحمدللہ نعت خوانی کا سلسلہ ضرور ہوتا ہے۔ جی ہاں، جہاں شادیوں میں لوگ گانے باجے بجا رہے ہوتے ہیں، میوزیکل پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں، وہاں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نعتوں کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ تو یہ نعت خوان بڑی اچھی آواز کے مالک ہیں، ان کی پوری جرنی ہے، اور ماشاءاللہ ہر نعت خواں کا اپنا اپنا ایک انداز ہے، ایک ڈیفرنٹ انداز ہے۔ اور اس پروگرام میں ایف جی این چینل کے ناظرین یونیک آج یہ بھی ہونے والا ہے کہ ان نعت خوان اسلامی بھائیوں سے ہم ڈیفرنٹ لینگویجز میں کلام بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، اور ان کی پیاری پیاری آواز میں آپ یہ کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے متعلق اگر آپ کے فیڈ بیک ہو، آپ یوٹیوب پر اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور عطا فرمائیے گا۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے نعت خوانوں کی طرف، لیکن نعت خوانوں کی طرف جانے سے پہلے ایک اور شخصیت کو آپ پروگرام میں دیکھ رہے ہیں جن کی زیارت کر رہے ہیں، میں ان کے قرب میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جی ہاں، ہمارے بڑے ہی پیارے مہمان ہیں، اسپیشل گیسٹ ہیں آج کے شو کے، ہمارے پیارے رکن ہند مشاورت حاجی سلیم عطاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ حاجی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، بقرعید اللہ بہت بہت کل مبارک، حال خیر ماشاءاللہ، مبارک، پیشگی خیر مبارکباد، مبارک۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سلامت رکھیں، بڑی ہی پیاری شخصیت ہے اور ہر دل عزیز شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ ان کی چہرے کی مسکراہٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یوں بھی پوری ہند مشاورت میں حضرت کا ایک الگ ہی مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھیں۔
بڑھتے ہیں نعت خوانوں کی طرف. ہمارے سب سے پہلی کرسی پر بیٹھی ہوئی شخصیت کون سی ہے جانتے ہیں؟ جی حضور آپ کا نام بتائیں گے، کہاں سے آپ ہیں وہ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ناگپور شہر سے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیار سے تعلق رکھتا ہوں. ارے واہ ماشاء اللہ، میرا کیا نام بات محمد اکرم رضا عطاری ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ویسے آپ کی فیلڈ کون سی ہے؟ ویسے الحمدللہ میری فیلڈ تدریس یعنی شعبہ قرأت سے میں تعلق رکھتا ہوں. ارے واہ، الحمدللہ. یعنی قرآن کی قرات کے جو کچھ قواعد ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی جھلک رہے ہیں. بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ اور ایک دم نپے تلے جملے کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کلام کر رہے ہیں. بقرعید بہت بہت مبارک آپ کو. خیر مبارک. ماشاءاللہ. آپ سے گفتگو کریں گے، مزید آگے بڑھتے ہیں. جی آپ کا نام بتائیں گے، کہاں سے آپ ہیں؟ جی میرا نام محمد اسلم اتاری، ارے واہ میں ماشاءاللہ. بریلی شریف کا رہنے والا ہوں. ارے واہ واہ واہ، ایک بابا تاج الدین کے دیار سے ہیں تو دوسرے ماشاءاللہ اعلی حضرت علیہ رحمہ کے دیار سے ہیں. واہ 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 الحمدللہ. ماشاءاللہ، سبحان جی. اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں 12 حاضریاں آپ کی، تو آپ کو یاد بھی نہیں جی ہوگا کتنی الحمدللہ. حاضریاں ہوئی ہے. یعنی حاضری کئی ہوتی لوگ رہتی ہمیں وہ دیکھ رہے ہوں گے اسلم بھائی کہ جو اعلی حضرت علیہ رحمہ کے مزار پر حاضر نہیں ہوئے ہوں گے، آؤٹ آف انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو بھی حاضری عطا فرمائے. اعلی حضرت کا نام آئے اور بریلی شریف کا ذکر ہو اور خون میں جوش نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، بریلی شریف سے آپ کا تعلق ہے. اور ویسے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جی میری ذمہ داری دعوت اسلامی میں ہند پر جو ہے شعبہ محبت بڑھاؤ. اچھا ماشاءاللہ، محبتیں بڑھاتے ہیں آپ. جی کن کے درمیان الحمدللہ. بڑھاتے ہیں؟ جو ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے، گھریلو ٹینشنوں کی وجہ سے ادھر ادھر ہو چکے ہیں، ان کو دوبارہ دعوت اسلامی میں کیا ایکٹیو بات ہے، کرنا. کیا بات ہے. یعنی جو بکھر چکے ہیں ان کو واپس جمع کرنے کا کام آپ کرتے جی. ہیں. سبحان اللہ. کتنا خوبصورت یہ مطلب کام ہے نا دعوت اسلامی کا. دیکھیے کہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ وابستہ بھی کرنا، اور جو وابستہ ہو گئے ہیں ان کو سنبھال کر بھی رکھنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ. کیا بات ہے جی. اچھا، پھر ساتھ میں نعت خوانی کا بھی سلسلہ آپ کا رہتا ہے. الحمدللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. مزید آپ کی جو نعت خوانی کی یادیں اس کی طرف بڑھیں گے، آگے بڑھتے ہیں. جی حضور کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بقرعید بہت مبارک. آپ کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کا نام، کہاں سے آپ ہیں؟ میرا نام عبدالرشید اتاری ہے اور میں حاجی علی نگر بمبئی سے ہوں. سبحان اللہ. اور الحمدللہ میں ایک بزنس مین ہوں، اچھا. اور محبت بڑھاؤ شعبے میں جو ذمہ داری بھی ہے بمبئی پہ میری، ارے واہ، اور نعت خوانی کا شوق بھی ہے. کیا بات ہے. یعنی صرف آپ نعت خواں نہیں ہیں بلکہ ساتھ ساتھ میں کافی ذمہ داریاں بھی ہیں. جی ہاں. یعنی ناظرین یہ نہ سمجھے کہ ان کی فیلڈ نعت خوانی ہے، یہ صرف نعت خوانی کرتے ہیں اور اسی سے ان کی انکم ہے، بلکہ تقریباً جو ماشاءاللہ نعت خوان بیٹھے ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوانی محفلوں میں کرتے ہیں. جی. ایسے ہی کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے ماشاءاللہ کرتے ہیں، اور اپنے اپنے کام بھی آپ نے سنبھالے ہوئے ہیں. آپ کی تو ایج بھی ماشاءاللہ کافی لگ رہی ہے. کتنی ایج ہے آپ کی؟ تقریباً 57 ہے. 57 ایج ہے. اور آج بھی تھوڑا آواز میں نا آپ کے دم ہے ماشاءاللہ. مرشد تو آپ جب مائک اٹھائیں گے تو دم نظر آئے گا. انشاءاللہ. اور آپ بقرعید کا دن ہے، آپ نے دم بتانا بھی ہے آپ کا، انشاءاللہ. ہے نا. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی میرا نام عبدالعزیز اتاری، ماشاءاللہ ممبئی گونڈی سے تعلق رکھتا ہوں، ماشاءاللہ. اور کاروبار تجارت ہے، ارے واہ. اور ساتھ ہی ساتھ تنظیمی ذمہ داری تو مدنی مرکز کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کلکتہ کی طرف تھی، وہاں سے موو کر کے ابھی یہاں دوسرے علاقوں کی ترکیب ہے. اچھا. 12 دینی کاموں کے لیے مختلف مقامات پر جانا ہوتا رہتا ہے، ارے واہ واہ ماشاءاللہ. اور ساتھ ہی اور میں نعت خوانی میں کا ہاں بھی سلسلہ. محفلوں کے لیے بھی اجتماعات وغیرہ ارے واہ. محفلوں کے لیے بھی شرکت ہوتی رہتی ہے. سبحان اللہ. عبدالعزیز بھائی، ناظرین اتنے ہمارے پرانے نعت خواں ہیں، میں انہی کی زبانی انشاءاللہ آپ کو سنواؤں گا کہ جن نعت خوانوں کو دیکھنے کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں شوق ہو کہ کاش ہم بھی ان کو سامنے سے سنتے یا ان کے ساتھ پڑھتے. جی. عبدالعزیز بھائی نے ماشاءاللہ ان کے ساتھ میں نعت خوانی کرنے کی جو ہے وہ سعادتیں پائی ہیں، ان کو موقع ملا ہے. ان کی بھی بہت ساری یادیں، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو اسٹارٹنگ ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. پیچھے چلتے ہیں جی. ماشاءاللہ ایک بڑا ہی پیارا چہرہ مسکراتا ہوا. بقرعید مبارک ہو صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب ماشاءاللہ. العالمین. آپ کیا؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل ہے. جی میرا نام عبید رضا اتاری ہے، ارے واہ اور ناسک مہاراشٹر سے میرا تعلق ہے، ماشاءاللہ. اور الحمدللہ ٹیچر بھی ہوں، ارے اور واہ. ایف جی این میں بھی ورک کرنے کی جو ہے سعادت مل رہی ہے، ارے واہ. اور ماشاءاللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی میں بھی خدمات رہتی ہے. ارے واہ 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 ماشاءاللہ. عبید بھائی کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا ناظرین کے ماشاءاللہ ان کے البم کلام بھی آتے ہیں دعوت اسلامی انڈیا پر، بڑی اچھی آواز میں. کون سا لاسٹ کلام کون سا آیا ہے آپ کا؟ ابھی آیا ہے میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے دل میں ہے یاد محمد. جی. اس کا ایک خاص شعر بھی انشاءاللہ آپ نے سنانا ہے بعد میں، انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی. بڑھتے ہیں نیکسٹ.
कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बकरीद बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। जी। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ रज़ा तारी है। अकोला महाराष्ट्र से मेरा ताल्लुक़ है अच्छा और मैं बिजनेसमैन हूँ अच्छा, माशाल्लाह। और साथ ही साथ सनाखानी भी करता हूँ। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह। ये भी बड़े प्यारे नात ख्वां हैं। एक सिलसिला FGN चैनल का बड़ा मशहूर व मारूफ है, नातों के रंग FGN चैनल के संग, उसमें भी आप ऑडिशन वगैरह में माशाल्लाह आए थे। सिलसिले में भी आप शामिल हुए थे? जी, सिलसिले में भी। फर्स्ट सीजन में माशाल्लाह उसमें आप आए थे ना? जी, फर्स्ट अरे में भी था और सेकंड में भी। सेकंड में भी थे। अरे वाह, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इनको तो आप हर सुबह देखते हैं, हर एक नई सुबह में आप इनको देखते होंगे। हमारे अल्ताफ़ भाई जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बताएं अपने बारे में कुछ। मेरा नाम अल्ताफ़ अत्तारी है और मैं यहीं मुंबई में ही रहता हूँ। मोहम्मद अली रोड के करीब मेरा अरे घर वाह, है। माशाल्लाह। मीनारा मस्जिद के करीब ही मेरा कारोबार भी है। जी। तिजारत अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ वाह वाह वाह। और दावत इस्लामी की मदनी कामों की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़क्तन होते रहती है। अल्लाह अरे पाक वाह ले वाह लेता है, अल्लाह पाक के फजल वाह करम से। वाह वाह, माशाल्लाह। ये माशाल्लाह देखें, FGN चैनल के नाजरीन की सभी दावत इस्लामी का कोई ना कोई काम संभाले हुए हैं। दावत इस्लामी एक ही शख्स को मुख्तलिफ कामों में लगा कर रखती है कि ये अपनी सलाहियतों के मुताबिक जितना काम करना चाहे करे, उम्मत की जितनी खिदमत करना चाहे ये करता रहे। एक फ़न है तो सिर्फ उस फ़न तक महदूद ना रहे, बल्कि अल्लाह पाक ने अगर अच्छी ज़बान दी है, बोलने की सलाहियत दी है, तो वो नेकी की दावत दे, बुराइयों से मना करे और यूं ये दावत इस्लामी का कारवा आगे लेकर बढ़ता रहे। माशाल्लाह। तो ये नात ख्वान है हमारे साथ जिनको आप सुन रहे हैं। अब इनकी यादों की तरफ भी बढ़ेंगे और चूंकि नात ख्वानी की फील्ड भी इनके साथ वाबस्ता है ना, तो आप जानते हैं कि नात ख्वानी की इनकी इब्तिदा कैसे हुई। हो सकता है कि किसी के बचपन से हुई हो, किसी के बाद में हुई हो, कुछ दिलचस्प इनके वाक़यात कैसे स्टार्टिंग हुई। अच्छा, पहले तो ऐसा भी होता था ना, मुझे अपनी याद है कि वो पहली मरतबा कलाम मैंने जब पढ़ा था ना, तो बस मेरे अलावा सब मुस्कुरा रहे थे और मैं ही जो है वो रो रहा था और पैर मेरे ऐसे दूज रहे थे ना, बिल्कुल वाइब्रेट हो रहे थे। तो हो सकता है आप में से भी किसी की स्टार्टिंग ऐसी कुछ हुई हो। तो अब्दुल अजीज़ भाई की तरफ मैं आऊँगा। अब्दुल अजीज़ भाई, कौन सा वो वक्त था आपको याद हो कि फर्स्ट टाइम मैंने कोई कलाम पढ़ा या नात ख़वानी पढ़ी है, आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं भी पढ़ सकता हूँ, या किसको देख कर आपने कलाम पढ़ना शुरू किया? दरअसल अल्लाह के फजल से दावत इस्लामी का मदनी माहौल मैसर आया, तो उस वक्त हाजी मुश्ताक कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम बहुत ज़्यादा सुने जाते थे कैसेट के ज़रिए। तो हम अक्सर व बेशतर उस वक्त के जितने भी नात ख़वां होंगे तो वो उन्हीं का कलाम सुनते थे और हम भी सुनते थे। लेकिन उस वक्त एक चीज़ ऐसी थी कि नात ख़वानी सुनते थे लेकिन वो चीज़ को कॉपी करना बड़ा मुश्किल होता था। जी। और हाजी मुश्ताक साहब को फॉलो करना और उनको कॉपी करना बोले तो अपने आप में, मुझे याद है कि एक जगह महफिल में बिल्कुल अवाइल का वक्त था और मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कभी मुझे भी नात ख़वानी के लिए बिठा दिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि दावत इस्लामी में आने से पहले कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ था कि कोई कहीं जाकर कुछ पढ़ना हुआ हो या स्कूल में कुछ पढ़ना हुआ हो। शुरू में बिल्कुल छोटे थे, उस वक्त शकील बदायूं जो बहुत मशहूर सना खां थे, ये उनकी आवाज़ में मैं अस-सुबह बदाम जो कलाम था, बहुत प्यारा कलाम, वो मशहूर तर्ज उन्हीं की तरफ से अल्लाहु 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 अल्लाह, ये तर्ज सुना करता था। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, याद नहीं, जहन में नहीं आया कि कभी हम भी पढ़ेंगे जाकर। ये तो दावत इस्लामी का मदनी माहौल है कि जिसने साफ सुथरा करके बिठा दिया कि आप ये काम भी कर सकते हो, आपको भी ये काम आता है और आप ये कर सकते हो। क्या बात है। ये हिम्मत दी, हौसला दिया और मंच पर बैठ गए। और मुझे याद है कि पहली मरतबा जब मैं गुजरात में कहीं महफिल का इत्तेफाक हुआ, मैं एक कलाम की पहली लाइन पूरी नहीं कर पा रहा था। अच्छा। कलाम मैंने जैसे तैसे पढ़ लिया, हाँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं कलाम पूरा कर पाऊंगा। किसी ने आपको बुलाया था या आप वहां पहुंचे थे कि मुझे भी? मैं काफिले के साथ वहां पर गया था। अच्छा। और बॉम्बे से आए, अगर दोनों ने हाथ में माइक दे दिया कि मुंबई से आए हुए हैं और नात पढ़ेंगे, और मैंने भी ले लिया जोश और जज्बात में, और वो कलाम पढ़ना शुरू किया। तो पहले इतनी महफिलें होती नहीं थी उस वक्त, ये बिल्कुल नया दौर था और नया नया मामला था। कब की बात कर रहे हैं आप? कौन सा ये सन तकरीबन मैं अर्ज करूं आपको 98-99 की मैं बात अर्ज कर रहा हूं आपको। काफी अर्सा जी। नहीं, अभी जैसी ट्रेंडिंग पर एक कैफियत बनी हुई है महफिलों की, वैसे उस नहीं, उस वक्त तो तसव्वुर नहीं था इस बात का। तो दावत इस्लामी ने ये जहन दिया कि बाकायदा पूरी नातों की महफिल हो सकती है। पहले तो सिर्फ एक जलसा होता था, जलसे या इज्तिमात होते, जिसमें कलाम पढ़ा जाता था, सलाम पढ़ा जाता था जी। इससे ज्यादा तो नात खानों का सिलसिला होता नहीं था। बाकायदा पूरी महफिल नात होगी, ये ट्रेंड दावत इस्लामी ने चलाया। ये 97 के इज्तिमात जो हुआ करते थे उस वक्त में
नात खान जो तशरीफ लाते थे हमारे मेहमान, तो उन्होंने बताया कि ये पूरी इस तरह से महफिल हो सकती है और पूरी नातें पढ़ी जा सकती है। तब जाकर हमको थोड़ा सा शऊर आया और थोड़ा सी हिम्मत बनी और हम मंच पर बैठकर पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन पढ़ नहीं पाते थे। अच्छा, कलाम पूरा नहीं कर पाते थे, करते थे, फिर सीखते 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 अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मैं वो तर्ज सुनाता हूँ जो मैं पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया था। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये क्या बात है। मैं पढ़ रहा था और मैं तर्ज कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जिस तरह मैं नया था वो सुनने वाले भी नए थे, तो चल गया। बात अगर वो सुनने वाले भी अगर बहुत ज्यादा सुनने वाले होते, यानी एक जैसे थे तो गाड़ी चल गई ना। चल गई। लेकिन ऐसा चमके हैं फिर इस कलाम की बरकत से, अल्लाह का फजल, यानी इब्तिदाई शेर से हुई और आज ये इतनी प्यारी आवाज कलाम में। और वो महफिल मुझे हमेशा याद रही है और हमेशा याद रहेगी। जब मुझसे कोई सवाल पूछेगा कि आपकी नात खानी शुरू हुई थी, आप कहाँ पर पढ़े थे या क्या हुआ था, तो मुझे वो याद नहीं पढ़ पाया था। क्या बात है, माशाल्लाह। तो बड़ी प्यारी इनकी यादें हैं और पहले शुरुआत में तो ऐसा होता है, लेकिन सबका एक दिलचस्प होता है जो याद रह जाता है। बढ़ते हैं हजरत की तरफ। जी, आपका क्या सिलसिला रहा, कब से 57 आपने एज बताई ना, तो फिर आपकी इब्तिदा कब से हुई? 1986 में। अच्छा, हम वैसे खेल कूद तो किया ही करते थे, मैदान में थे, बच्चे थे तो खेल कूद तो कर रहे हैं। मतलब बालिग की उम्र हो गई थी हमारी अच्छी खासी। तो क्रिकेट खेलते हुए कपड़े अपने गंदे हो गए, तो चलो मस्जिद में हाथ मुंह धो लेते हैं। अच्छा, तो आए तो हमने देखा कि दावत इस्लामी वाले जो है वहाँ पर आए हुए हैं और बड़े खूबसूरत चेहरे वाले, इस्लामी लिबास है उनका, और ब्राउन कलर का अमामा बांधे हुए हैं। उस वक्त ब्राउन कलर का अमामा शरीफ बांधा कत्थई रंग का अमामा बांधा करते थे जी। तो उन्हें और मस्जिदों में जाना था, तो पूछ रहे थे यहाँ और कोई मस्जिदें हैं क्या। मैंने नमाज वगैरह फारिग होकर उनसे मुसाफा किया और फिर कहा कि मैं आपको मस्जिदें दिखाता हूँ। मस्जिद से दिखाते हुए वर्ली में मस्जिदें दिखाई, फिर उनको छोड़ने के लिए आशीष शाह बुखारी यहाँ पर मैं खुद आया। अच्छा, इस तरह हमारा रास्ते में काफ़ी खूब गुफ्तगू हुई। इतना प्यारा अंदाज था उनका कि दिल नहीं कर रहा था उनसे जुदा होने। तो वो नात खां भी थे सब क्या? उसमें नात खान भी थे। उसमें नात खान भी हाँ, यासिर भाई थे, माजिद भाई थे, अच्छा, साजिद भाई थे। इस तरह के जो नात खान थे, जो जिनकी उम्र मुश्ताक कादरी से भी ज्यादा थी। अच्छा, हाँ, और बहुत प्यारे नात खान थे। क्या बात है, बहुत प्यारे नात खान। तो उनके साथ में आपकी नात खानी की इब्तिदा हुई है, वहां से आपने ज़ौक़ शौक़ लिया? उनको नाते पढ़ता हुआ देखा तो हालांकि स्कूल में तो हम पढ़ा करते थे, नाते नहीं, कुछ स्कूल के राष्ट्रीय गान वगैरह में हिस्सा लेते थे और कुछ सॉन्ग्स वगैरह स्कूल में किया करते थे। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जो राष्ट्र गान या गीत होता है वो, उसमें आप मराठी में, उर्दू में, इंग्लिश में, इस तरह हम लोग अलग अलग लैंग्वेज। पहला कलाम जो आपने पढ़ा हो या गुनगुनाया हो और उनसे आपने सुना हो, या ऐसा कुछ कलाम याद आ रहा है आपको? हाँ, एक कलाम है। कौन सा, सुना दीजिए। सुनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत पुरानी यादों को आपने खींच कर लेकर आए हैं, आइए कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, आज तो नाज़रीन भी अब सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि इनकी भी यादें हैं। हो सकता है जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं ना, इनकी भी ऐसी यादें होंगी और ये बोलना चाह रहे होंगे कि ना हमारी भी इब्तिदा ऐसी हुई थी। जी जी, हो सकता है ये अशार, ये कलाम कोई पहली बार सुन रहा हो। अच्छा, क्योंकि वो 86 का कलाम है। ऐसा तो नहीं कि आपने पढ़ा था तो पहला था और आखिरी था? नहीं, ऐसा नहीं था माशाल्लाह। उसके बाद काफी कलाम, इस कलाम को भी काफी लोगों ने सुना। लेकिन ये जो दूसरी जनरेशन आई, सईद भाई की, हमारे ये हमारे अब्दुल अजीज भाई की जनरेशन। अभी आप कौन सी जनरेशन है, थर्ड या फोर्थ? ये जनरेशन में शामिल है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल। सईद भाई वाली सेकंड, थर्ड, और वो उबैद भाई वाली पूरी जो पीछे है। अच्छा, वो खुद से पीछे बैठे हैं, डायरेक्टर साहब ने बिठाया, चलो वो बाद में समझ लेंगे। लेकिन माशाल्लाह चले, अच्छा है ना, बड़े बड़े आगे हैं और यूं सब हम साथ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कलाम बहुत ही प्यारा कलाम था। कभी कभी याद आती है तो ऐसा लगता है कि वापस वो दिन मिल जाते हैं। सुना दीजिए। काश देखूं बहारे मदीना, काश देखूं बहारे मदीना, ऐ मेरे ताजदारे मदीना, काश देखूं बहारे
مدینہ عمر آقا میری یوں بسر ہو گنبد سبز پیش نظر ہو عطا مجھ کو وہ چشم بینا اے میرے تاجدار مدینہ. ماشاءاللہ 57 ایج ہے لیکن آواز میں وہی دم ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 80s کے دور ہے, ہم 90s کا ہے, کہ یہ 2000 کا بھی دور ہے, 2010 ہے, اور ماشاءاللہ 24-25 بھی یہاں پر موجود ہے. اب ان کی وائس میں اسکریچز نہیں ہے نا, یعنی ایج ہو گئی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آواز میں دم ہے. کیا بات ہے. حاجی سلیم صاحب کچھ فرما رہے ہیں. یہ جب پڑھ رہے تھے نا تو تھوڑا سا ذہن میں یہ آیا کہ دیکھو یہ ہے دعوت اسلامی. ہاں کہ ایک وہ دور تھا کہ جب گانے گایا کرتے تھے, لیکن دعوت اسلامی نے لا کر کہا بٹھا دیا کہ آج عشق رسول میں لوگوں کو رلا رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ تبدیلی ہے. نعتیں بھی پڑھ رہے اور امامت بھی کر رہے ہیں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جمعہ کی امامت. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. اسلم بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ بڑی پیاری مسکراہٹ ہے آپ کی, اور بقرعید کے دن یہ والی مسکراہٹ تو پھر اور بھی زیادہ خوشی کا باعث بن رہی ہے. ماشاءاللہ. بقرعید کا دن ہے تو خوشی کا دن ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جی آپ کی ابتدا نعت خوانی میں کیسے ہوئی؟ الحمدللہ تقریباً میری عمر 13 یا 14 سال کی ہوگی. اچھا. اس وقت میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں پر دعوت اسلامی کے ایک مبلغ آئے ہوئے تھے. اچھا. انہوں نے مدرسہ المدینہ بالیغان کا اعلان کیا. اچھا. تو الحمدللہ میرے ساتھ میں تقریباً 10-11 نوجوان لڑکوں نے وہاں پر مدرسہ المدینہ بالیغان میں ایڈمیشن لیا. ارے واہ. پڑھنے لگے ہم لوگ, اور پھر دھیرے دھیرے نعت خوانی کا ذوق و شوق پیدا ہوا. لیکن اس سے پہلے ایسا تھا کہ ہم گانوں کا شوق زیادہ رکھتے تھے. اللہ اللہ. یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ ہمیں گانوں سے بچا کر نعت خوانی کی طرف لے آئے. ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ جب میں نے حاجی مشتاق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز میں جب نعت سنی تو میرا دل خوش ہو گیا کہ واقعی میں کتنی پیاری آواز ہے. پھر تو میرا ذہن جو ہے نا پھر انہی کی نعتوں کی طرف جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑھ گیا. اور سب سے پہلی جو نعت میں نے پڑھی تھی بہت پیاری نعت تھی. سنا دیجیے, ایک شعر سنا دیجیے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. اللہ غنی کیسی وہ پر کیف گھڑی تھی. اللہ غنی کیسی وہ پر کیف گھڑی تھی. جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی. اللہ غنی کیسی وہ پر کیف گھڑی تھی. لجپالوں کے لجپال کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا. لجپالوں کے لجپال کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا. قسمت میری اس در پہ کھڑی جھوم رہی تھی. قسمت میری اس در پہ کھڑی جھوم رہی تھی. جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی. اللہ غنی کیسی وہ پر کیف گھڑی تھی. ارے واہ واہ ماشاءاللہ. کن کا لکھا ہوا کلام ہے؟ کلام شاید یہ نیازی صاحب کا ہے لکھا ہوا. اچھا ماشاءاللہ. نیازی بھی غالباً 2 ہیں نا, ایک تو ابھی جن کا نیازی لقب ہے اور 2-3 جن کا تخلص نیازی گزرا ہے. جی 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 ماشاءاللہ. بڑا پیارا کلام, میں نے فرسٹ ٹائم سنا اور آپ کی آواز میں سنا, یہ بھی میرے لیے یاد ہو گئی نا.
کہ بقرعید والے سلسلے میں اسلم بھائی کی پیاری آواز میں میں نے کلام سنا تھا. ماشاءاللہ واقعی میں قسمت جھومی گئی ان کی ارے سنتے. زبردست زبردست ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے, بہت پیاری آواز ہے. اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول جب سے ملا تب سے لے کر آج تک نعت خوانی کر رہے ہیں. نعت خوانی کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں, ہم آپ کو لیتے ہیں جی. کب سے آپ کی ابتدا ہوئی ہے, آپ کی ایج کتنی ہے, اور کن کو آپ کاپی کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں اور پہلے بھی آپ نے کیا ہے جہاں سے آپ کی ابتدا ہوئی ہے؟ میری ایج جو ہے وہ 23 ہے. اچھا. اور میرے ایک آئیڈیل ہے ہاں جن کو میں کاپی بھی کرتا ہوں. ہاں. ایک ان کا انداز لانے کی کوشش کرتا ہوں, کاپی تو نہیں ہے, اور وہ محفلوں میں بھی اچھا وہ انداز میرا رہتا ہے. اچھا. دراصل جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ایک چینل پہ نا البمز بہت چلتے تھے جی نعتوں کے, جی. تو وہیں سے سن کے ایک وہ ذوق پیدا ہوا کہ نعتیں ہیں, حضور کی ثنا خوانی ہے, مجھے بھی کرنی چاہیے. کیا بات ہے. تو ایک جذبہ ملا اور کوشش کی کہ میں اس فیلڈ میں مطلب اس نعتوں کو پڑھنا سیکھوں. کہاں سے ابتدا ہوئی, پہلا کلام کون سا پڑھا ہے, کہاں پڑھا ہے؟ پہلا کلام جو ہے وہ کسی ریلیٹیوز کے ساتھ میں ایک محفل میں گیا تھا. اچھا. اور حالت ایسی تھی کہ بس کچھ منہ سے نکلے نا, اور ہاتھ پیر بہت کانپ رہے تھے. مائک میں پڑھنا تھا اور سامنے سب لوگ بیٹھے تھے. یعنی مائک بھی اس وقت ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو نا. اسٹیج فیئر بھی بہت تھا اور سامنے لوگ پہلی مرتبہ دیکھا تھا. ہاں, یعنی اس طرح محفل والے پیٹرن میں لوگوں کو پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا. جی جی. اچھا. ایک انداز میں بس میں نے ایک نعت پڑھ دی. ہاں, کون سا کلام تھا, ایک شعر سنائیں گے؟ مرحبا چلیں گے شگ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. ماشاء اللہ. اس کے بعد پھر وہ آپ کی محفل کے بعد ملاقاتیں آپ نے کی لوگوں سے, یا پھر آپ چلے گئے کہ چلو ابھی نہیں ملتا, دوسری محفل میں ملیں گے؟ ڈر تو بہت تھا, پر کچھ لوگوں سے مل کے میں نے اجازت لی تھی ان سے. اچھا. پھر بہرحال پھر آگے بڑھتے بڑھتے محفلیں بھی بڑھنے لگی اور پڑھنے کا انداز بھی چینج ہوا. اسی ابھی طرح آن ڈیمانڈ ہیں آپ, ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے, اجتماعات میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے ماشاءاللہ. نعتوں کے رنگ میں آگے بڑھ جانا یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے ماشاءاللہ. الطاف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. الطاف بھائی کیسے ہیں؟ خیریت. آپ کی تو بہت ساری یادیں ہوں گی یار, بہت ساری یادیں ہوں گی, لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ میری ابتدا دراصل ایسی ہوئی تھی نا, تقریباً 2001 ہاں میں ماحول سے وابستگی ہوئی تھی جی. اور اس وقت ہے نا جو اجلاس ہوا کرتے تھے, اس وقت جو اسے کہتے ہیں مدنی مشورے, اس وقت ہے نا اجلاس ہوا کرتے تھے. اور یہ اجلاس جو ہے نا ہمارے ایک بڑے ذمہ دار تھے امین صلاح, ان کے گھر پہ ہو رہا تھا. اچھا. اور ہمارے سعید بھائی اجلاس لے رہے تھے اس وقت. اس محفل میں ہمارے عبدالعزیز بھائی بھی موجود تھے الحمدللہ. تو میں نے جب پہلی بار سعید بھائی نے بولے الطاف بھائی کلام سناؤ, تو میں نے ٹھیک ہے مطلب کلام سنا ہے, میرے باپا جان کا کلام سنایا تھا عامر علیہ سنت کا, نہ کیوں آج جھومے کے سرکار ہے. تو ٹھیک ہے بولے الطاف بھائی آپ ایسے کرنا کہ سب سے پہلا کلام آپ کو بولے کیسر باغ ہال میں پڑھنا ہے. اس وقت 12ویں کی محفل تھی. اچھا, یعنی 12ویں کی محفلیں ماشاءاللہ یہ بھی دعوت اسلامی کی دین ہے نا یار. جی الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہنچ گیا میں, اور ماشاءاللہ جب میرے والد صاحب کو پتہ چلا نا کہ بھائی میرا بچہ مطلب کلام پڑھنے کے لیے اسٹیج, تو میرے والد صاحب بھی آ چکے تھے. ارے واہ. تو بہت آگے ہی بیٹھے ہوئے تھے میرے قریب, اور میں بالکل لائف کا فرسٹ ایکسپیرینس. ہاں, ہاتھ میں مائک آیا اور مائک ایسے 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 وائبریٹ ہو رہا ہے. میری جو نظر نے میں عوام کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوں, خالی وہ جو میں نے بس درود پاک پڑھا ہے صلی اللہ علیہ, یا آنکھ بند کر کے پڑھا ہے میں نے درود پاک. اور جب میں نے آنکھ کھولی نا تو اتنی عوام تھی نا کہ میں عوام دیکھ کر ڈر گیا. جیسے میں نے کلام کون سا کلام تھا, پڑھ پائے نہیں پڑھ پایا, آگے کمپلیٹ کر پائے نہیں؟ کلام تو کمپلیٹ کر لیا تھا الحمدللہ, اللہ پاک کے کرم سے کلام کمپلیٹ ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد میں الحمدللہ دعوت اسلامی سے ایسا نوازا الحمدللہ دعوت اسلامی نے کہ پھر گاڑی رکی نہیں. اور تقریباً ماشاءاللہ ہفتے میں 4 دن تو آپ یوں لائیو ہی آ جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے میں آج تک ایسا بنا ہی نہیں معاملہ کہ میں پڑھ نہیں پایا. اچھا الحمدللہ جیسا کلام ہوں میں, اور کافی بھاشاؤں میں بھی ماشاءاللہ کلام پڑھے میں نے. بنگالی میں پڑھے, گجراتی میں پڑھے, عربک میں پڑھے ہیں, انگلش میں پڑھے ہیں. ارے واہ. ماشاءاللہ جو اردو میں تو سب سنتے ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ.
آتے ہیں عبید بھائی کی طرف. جی عبید بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ہاں کون سا پہلا کلام تھا آپ کا؟ الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا تھا اس سے پہلے ہی الحمدللہ میرے والد صاحب کی بدولت وہ ایک پرچی پہ مجھے کلام لکھ کے دیتے تھے. ہوش آنے سے پہلے ہی؟ جی جی، یعنی 4 سال کی عمر تھی تقریباً. اور ہماری مسجدوں میں جو ہے پروگرامز وغیرہ ہوا کرتے تھے، جیسے شب معراج ہے، شب قدر وغیرہ میں. تو الحمدللہ وہاں پہ میرے والد صاحب یہ کیا کرتے تھے کہ ایک پرچی پہ کلام لکھ کے دیتے تھے، اور پیچھے جو سائڈ میں نا مجھے یعنی ڈر نہ رہے ایک سنانے میں پڑھنے میں، والد صاحب نیچے بیٹھ جاتے تھے اور مجھے کھڑے کرتے تھے، آپ کلام پڑھو انشاءاللہ میں سنتا ہوں. تو سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ بھی بولا کرتے تھے، تو حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی مجھے، یہ بھی ڈیرنگ آتی تھی کہ انشاءاللہ میں پڑھ سکتا ہوں. کیا بات ہے. اور مسجدوں میں جا کر جب مائک ہاتھ میں آتا تھا تو وہ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ سامنے عوام بیٹھی ہوتی تھی تو میں آنکھ بند کر لیتا تھا. وہ ڈر بھی ہوتا تھا کچھ، بھلے ہی پہلے سنا چکا لیکن سامنے عوام بیٹھی ہے. یعنی مائک اور عوام نے کئیوں کو ہلایا ہوا ہے نا. اور ہمارے استاد صاحب تو ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے. صحیح. ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے آپ جب بیان بھی کر رہے ہو اور نعت شریف بھی پڑھ رہے تو سامنے یہ سوچنا کہ سامنے سب ہے نا پتہ گوبھی رکھی ہوئی ہے، کوئی انسان بیٹھا ہوا نہیں، آپ اکیلے ہو، آپ بادشاہ ہو اسٹیج کے. لیکن کبھی بھی نعت خوانی کرتے ہوئے کسی نعت خوان نے بول دیا نا کہ آج میں تصور کر کے آیا ہوں کہ آپ سب پتہ گوبھی ہو، اللہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جانا ہے. آپ نے کہ بولا تو نہیں نا، لیکن بولیے گا بھی نہیں ہے. تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ یعنی آپ کے اندر کا ڈر جو ہے ختم ہونا چاہیے. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ میرا کافی تجربہ، ایج تو 23 ہے میری الحمدللہ، یہاں پہ شخصیات بیٹھی ہوئی ہے. ایک بار ایسا ہوا تھا کہ کلام پڑھتے پڑھتے، عید میلاد کی بھی محفلیں ہوا کرتی تھی، کلام پڑھتے پڑھتے آنکھ بند کر لیا اور سب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو گئے، مجھے بولا کہ آپ سلام پڑھو. اچھا، تو یہ بھی چیز ہو گئی تھی. ہوتا رہتا ہے. اچھا یہ بھی نعت خواں کے ساتھ ہوتی ہیں. اب بھی اگر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں نا، جیسے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ جو کلام یاد نہیں ہے لیکن اس وقت وہ کلام مل ہی نہیں رہا، کتاب ہے کتاب ہی نہیں مل رہی ہے، تو یہ سب بھی جو ہے وہ کئی مرتبہ ہوتا ہوگا. ہوا آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک دم سڈنلی کلام ہی نہیں ملا؟ الطاف بھائی کیا یاد ہے آپ کو؟ کئی بار ہوا ایسا الحمدللہ، کافی محفلوں میں الحمدللہ آنا جانا ہوتا تھا، اور کئی کلام ایسے فرمائش میں آ جاتے تھے، بولے الطاف بھائی یہ کلام پڑھ دینا. اب وہ نہ لیرکس ہوتی تھی نہ کلام پتہ ہوتا تھا. کئی بار ایسا ہوا. اچھا کئی مرتبہ ہوا، اس پر بھی آپ نے الحمدللہ بولا ہے. بالکل بالکل. اور کبھی ایک نہیں صبح میں بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ ایسے کلام کی فرمائشیں ہو جاتی نا کہ وہ پتہ ہی نہیں ہوتے کہ بھائی کبھی سنے بھی نہیں ہوتے. لیکن آپ کا اس وقت کا جو کیفیت وہ تو تھوڑا ہوتا ہے، اب کیا کروں گا میں کیسے، تو کچھ ہینڈل کر لیتے کہ کوئی کلام کی طرف منہ ہو گئے، ایسا سچویشن ہینڈل ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کلام لے لیتے، شفٹ کر جاتی ہے، بھائی یہ نہیں تو یہ سنا دیجئے، ان کی فرمائش نہیں، چلے آئندہ سنا دوں گا. جو بالکل تھوڑا ہوشیار نعت خواں ہوتا ہے کہ ابھی مجھے فرمائش دوسری بہت ساری آئی بھی ہے تو میں یہ سنا دیتا ہوں، یہ سنا دیتا ہوں، تو وہ بات کو گھما دیتا ہے اور عوام بھی سن کر. اچھا فرمائش بھی اگرچہ فرمائش ابھی یہ آئی ہے لیکن میں ماحول کو دیکھتے ہوئے چاہ رہا ہوں کہ آج یہ کلام سنا دوں، آج اپنے دل کا سنانے آیا ہوں، دیکھتا ہوں دل کی آواز کہاں تک پہنچتی ہے. حالانکہ آواز دل میں کچھ اور چل رہی ہوتی نا، کہ ہوا کچھ اور ہے. ایک سیگمنٹ ہم شامل کریں گے، وہ سیگمنٹ بڑا دلچسپ ہے، ایک کلام 5 طرز. انشاءاللہ یہ نعت خوان اسلامی بھائی آئے ہیں، یہ ایک کلام 5 طرزوں میں آپ کو سنائیں گے، ایک مطلع سنائیں گے، لیکن وہ کلام ایسا ہوگا جو 5 طرزوں میں پڑھا جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی آج کی طرز کی ایجاد کے بعد پڑھا جائے گا. اب وہ تو سننے کے بعد معلوم پڑے گا. جی آپ کچھ فرما رہے. عبید بھائی جو گفتگو کر رہے تھے نا، ان کی گفتگو سے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ اس میں تربیت کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے نا. جی. اور یہ ماحول کی برکت ہوتی ہے. ان کے والد صاحب چونکہ مبلغ ہیں، بچپن ہی سے اپنی اولاد کو کہ یار یہ آگے بڑھنا چاہیے، نیکی کی دعوت دینا چاہیے، نعت شریف اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے، تو ماحول کی بھی برکت ہوتی ہے. یعنی یہ ہے کہ ناظرین عید کے دن اس پروگرام سے یہ بھی میسج لیں کہ ہم اپنے بچوں کو نعت خوانی سکھائیں، ان کو سپورٹ کریں، گنگناتے رہیں. دیکھا ہے گھر میں جب والدین نعت گنگنا رہے ہوتے ہیں، ان کے موبائل میں بھی نعتیں چل رہی ہوتی، تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے گنگنا رہے ہوتے ہیں. اسکول میں جیسے کہ پویم دی جاتی ہے تو بچے کی آواز کیسی بھی ہو وہ پویم پڑھتا ہی ہے. تو اس کو اگر ہفتے میں ایک نعت دے دیں کہ آپ کو اس ہفتے ہم گھر میں جو محفل کریں گے گھر میں، تو اس میں آپ نے یہ نعت پڑھنی ہے، بولے 2-3 شعر اس کو دے دیے جائے، تو جس طرح وہ پویم یاد کرتا ہے. کئی بچوں کو اگر آپ کھڑا کر دیں کسی بچے کو تو وہ کئی پویم سنا دیتا ہے، اور بچہ جلدی اثر بھی قبول کرتا ہے نا. ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. ایک طرح سے ہم جتنے بیٹھے ہوئے ایج کے اعتبار سے سب سے سینئر تو نعت خواں یہی ہوئے کہ 4 سال سے شروع کیا انہوں نے. ایج وائز سب سے ارلی جو ہے اسٹارٹ انہوں نے لیے، باقی ہماری تو. لیکن بہت پیاری آواز ہے عبید بھائی کی. اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، بچوں کے سامنے جو گنگنایا جائے، ایسا کیا جائے تو ماشاءاللہ ہوتا ہے. بچہ ایک اجتماع میں گیا تھا اور وہ 2 سال کا ہی ہوا ہے،
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام وہ گنگنا رہا ہے، یعنی پہلا کلام اس کی زبان پہ جو جاری ہوا ہے وہ یہ والا. مقولہ بھی ہے نا کہ جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل اس کی قرار پکڑ لیتا ہے. تو بچوں کے سامنے بار بار ہم نعتیں گنگناتے رہیں گے یا ان کو وہ ہوم ورک دیں گے کہ بیٹا یہ نعت آپ نے پڑھنی، کیونکہ اسکول میں تو ہوم ورک دیا جاتا ہے نا، یہ آپ نے پویم یاد کر کے آنی ہے، یہ اسٹیج پہ سنانی ہے. تو ہم بھی اگر اپنے فیملیز کو جمع کر کے گیٹ ٹوگیدر کریں، کوئی کھانے کا اہتمام کریں، اور اس محفل میں بچوں کو عموماً تو آج کل جو ماحول ہے گانے وغیرہ گانے کے لیے کہتے ہیں اور شاباشی دیتے ہیں، معاذ اللہ گناہوں کے کام میں لوگ شاباشیاں دے رہے ہیں. تو ہم اگر ان کو نعتوں کی پریکٹس کروائیں تو دوسرے جو بچے بولے یہ اچھا ہوتا کیا کہ یونیک چیز چاہیے نا آپ کو، آپ وہ فون یوز کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے کے پاس نہ ہو. ارے سارے گانا گا رہے ہیں اور آپ کا بچہ نعت پڑھے گا، دوسروں کو بھی ہوگا کہ نہیں میں بھی میرے بچے کو نعت یاد کراتا ہوں. یونیک ہوگا. نعت کریم ہی گنگنانا چاہیے اور یہی برکت والا کام ہے، ثواب والا کام ہے. میوزک ہمارے زبان پر نہ آئے. آئیے اب چلتے بلا تاخیر ہمارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک کلام 5 طرز. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی اکرم بھائی، سب سے پہلے اکرم بھائی سے ہم آغاز کرتے ہیں. ایک کلام ہے اور 5 طرز ہیں، ایک ایک مطلب آپ نے سنانا ہے. فاسٹ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کلام اعلی. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ نمبر 2. واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جی واہ کیا جو کرم ہے شہبت تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. واہ کیا جو تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نمبر 4 چوتھی طرز. سرچنگ جاری ہے. آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا، میں نے بھی یاد رکھنا ہے جو طرزیں ہو چکی ہیں. 3 ہو گئی ہے. نمبر 4. جی دیکھیے جناب، نمبر 4 پر کون سی طرز لے کر آتے ہیں؟ کلام رضا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. اس کو تو آپ کو کوئز میں لانا چاہیے تھا، ہے نا، نمبر ملتے تھے. ہاں کر سکتے نہیں، لیکن یہ ابھی خود چاہ رہے ہیں کہ جنگ اکیلے لڑوں گا. ابھی دیکھیں جب تک ہمت نہ ہار جائے نا، کہتے جب تک یاد نہ ہو تو پھر آپ اپنے بھائی کی مدد. شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. سبحان اللہ. لاسٹ. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا،
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدغا تیرا، نہیں سوتا نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدغا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اسی بات پہ میں آپ کو فرنی پیش کر دوں، ویسے ہے سبھی کے لیے، جو نہ بھی سنا سکیں گے تو انشاءاللہ دیں گے، لیکن آپ نے سنا دی ہے تو آپ کھانا اسٹارٹ کریں اتنے دیگر کی طرزوں کے ساتھ، ہم انشاءاللہ آپ کو فرنی دے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا انداز، بڑی پیاری طرزیں ہیں۔ اسلم بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ جی اسلم بھائی، کون سا کلام ہے جو 5 طرزوں میں سنائیں گے؟ اللہ کرے ہو جائے 5 طرزوں میں۔ اچھا، پہلے سے ہمت نہ ہارو یار، آج تو بقرعید کا دن ہے، پتہ نہیں آپ نے کھایا کیا کھایا، لیکن بعد میں بقرعید کے دن آپ ضرور کھائیں گے۔ ابھی بھی جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے رکھے ہیں، کھلائیں گے آپ کو۔ 5 طرزیں کون سا کلام؟ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جی دوسری چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جی نمبر 3، سرچنگ جاری ہے سافٹ ویئر میں، دیکھتے ہیں کون سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے چمکانے والے۔ حاجی مشتاق کی یاد آ گئی یار، کیا پڑھتے حاجی مشتاق کے کلام، سبحان اللہ۔ جی نمبر 4، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی میرے حقیقی استاد ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، ملاقات بھی ہوئی ہے؟ جی ملاقات بھی ہوئی، ہاتھ بھی چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، نعت جو ہے میں نے انہی سے ہی پڑھنا سیکھا۔ ارے واہ، مجازی بھی پھر ہے ان کے علاوہ، یہ ایک ہی حقیقی اور ایک ہی تھے بس؟ وہی تھے، وہی ہیں، وہی رہیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یعنی یہ تو عاشق مشتاق ہے یار، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ الحمدللہ ان کی بہت ساری طرزیں مجھے یاد ہیں۔ ارے واہ، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، جو بھی ان کی نئی البم آتی تھی تو میں اس کو پہلے آپ کو کرتے تھے، یاد کر لیتے ہیں۔ یہ کتنے مقبول نعت خانے، مطلب میں سمجھتا ہوں نا کہ محفل ہو اور مشتاق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ نہ ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہوگا، تذکرہ ہونا ہی ہے۔ اور جو ان کی سادگی میں نے دیکھی حضرت، وہ واقعی میں کمال ہے۔ یعنی حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی جو شخصیت ہے، یقین جانے اگر ہم نعت خوانوں کے ساتھ حاجی مشتاق علیہ رحمہ پر بھی اگر پروگرام کریں نا، بلکہ چلے ایسے ہی کرتے ہیں انشاءاللہ، کوئی پروگرام لاتے ہیں کہ کلام اور انداز و حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے، انہی کی یادیں ہوں، انہی کی کلام ہوں، کیونکہ یہ شخصیت ایسی تھی نا، تو یہ لوگوں کے دل میں گھر کر گئے نا۔ مجھ کو ایک اسلامی بھائی نے بتایا تھا مشتاق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، کہ ہمارے شہر میں آئے ہوئے تھے۔ جی، اب مجھ کو پتہ چلا کہ مشتاق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فلاں مسجد میں قیام پذیر ہیں، وہاں رکے ہوئے ہیں۔ میں پہنچا، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، اور میرے دل میں تمنا تھی کہ میں مشتاق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کلام سنوں گا۔ کیا بات ہے۔ اب میں وہاں گیا تو وہ سو چکے تھے۔ اب میں نے سوچا یار کیا کیا جائے، تو میں نے ہمت کر ان کو جگایا، اور میں نے کہا کہ مجھ کو آپ سے ایک نعت شریف سننی ہے۔ اچھا، تو آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیجیے، جی، میں وضو کر لوں پھر آپ کو سنا دوں۔ ارے واہ واہ، اٹھے، آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں اس کو نعت شریف، ہائے ہائے، یعنی ایسے للہیت والے، ایسے اخلاص والے نعت خواں تھے یار۔ احمد آباد کے اجتماع میں جب اعلان ہوا ہے جی، تو یہ آپ جو تھے نا، آ کر پہلے سے ہی زمین میں بیٹھ گئے تھے۔ اوہ، سرخیز میں جو اجتماع ہوا تھا، جی آگے کی طرف تھے وہ تو دیکھ ہی رہے تھے۔ اب جب اعلان ہوا ہے نا ان کا، تو عوام جو لوگ وضو کرنے گئے ہوئے تھے، وہ لوگ دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں آواز سن کر، جنہوں نے قرات پڑھی ہے، واقعی جو ناشی پڑھی ہے، اللہ البم سنتے ہیں تو دل جو ہے وہ
अजीब एक कैफियत हो जाती है, जो सामने से सुनते होंगे उनकी कैफियत क्या दुआ होती के है। वक्त में जब पूरा पूरा बिल्कुल सन्नाटा था और अचानक उनकी आवाज, तो तड़पने का आका, दिल ऐसा मतलब फट जाए कि अभी निकल जाएगा। वो दुआ के वक्त में जो उनका कलाम शुरू होता अमीर है। सुन्नत भी फरमाते हैं कि हाजी मुश्ताक के कलाम सुनना चाहिए, इससे इंशाल्लाह इश्क़ रसूल बढ़ेगा। सुभान अल्लाह। ऐसी आवाज़ थी इनकी, वाकई में दिलों में जो है ना बैठ जाती है। माशाअल्लाह। आज भी लोग सुनते हैं तो वाकई में ये सुनने वाला तो ये कहने लगता है कि हाँ वाकई में ऐसी आवाज़ नहीं। माशाअल्लाह। नंबर 4 तर्ज। चौथी तर्ज है, 3 तर्जों में असलम भाई सुना चुके हैं। चौथी तर्ज सोच रहे हैं, आप चाहें तो हेल्प भी ले सकते हैं, आपके लिए सर्विस अवेलेबल है। चौथी तर्ज याद है, लेकिन देखो याद होना और याद आना डिफरेंट एक चीज हो जाती मुश्किल होता है। कोई है आप कोई बताएंगे चौथी तर्ज? अल्ताफ भाई। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह। तुम ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम ही नेमते रब से दिलवाने वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक कलाम है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। नाज़रीन, अगर आपको इसके अलावा कोई और तर्ज आती हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मुझे ये कलाम इतनी तर्जों में आता है। हम भी तो जानें कि आप कहाँ से हैं और आपको कितनी तर्जें आती है। जी आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रशीद भाई जी जी, कौन सा कलाम? 5 तर्जें। मेरा दिल तड़प रहा है। अच्छा, क्या बात है। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। अच्छा, ये तर्ज तो बड़ी यूनिक थी। मुख्तलिफ तर्जों से मिलाकर आपने ये जो शेर पढ़ा है, जब आपने स्टार्ट लिया तो हम लोग कहीं और जा रहे थे, फिर आपने जैसे उसको मोड़ा है ना उस तर्ज को, ये लगता है वाज़े तर्ज आप ही हैं और अभी ही बनी है। जी जी, अभी ऐसा ही है ना, अभी लॉन्च हुई है। ठीक है जी, आज बकरीद का दिन है और एक तर्ज आपने कभी ना ये कलाम इस तर्ज में सुना होगा, आज ये वजूद में आ गया है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने लिया ना पहले, यानी कोई और कलाम मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर हम लोग कुछ रुक के डिस्कशन कर रहे थे, अब जो हेल्प करने वाला उसके लिए भी कसौटी है। जी हाँ जी हाँ, 2 शेर अब 2 भाई हेल्प करने वाले आ जाएं, 2 तर्जें आपने देनी है।
میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کی دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. ماشاءاللہ. نمبر 5 پانچویں طرز. جی عبید بھائی. میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑا پیارا کلام. ہاتھوں آج شکریہ ادا کرنے کا بھی سلسلہ ہے. جی ہاں. ایک طرف الطاف بھائی ایک طرف عبید بھائی ہیں. یعنی جو آپ کی نیو جنریشن ہے وہ بھی یار کمال کی ہے. سب سپورٹ کر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. عبدالعزیز بھائی کی طرف ایسا لگ رہا کہ یہ جو شعر انہوں نے ختم کیا تو وہاں سے ایک نئی طرز نکل سکتی تھی. ایسا لگ رہا. ہاں کیا بات ہے. مجھے لے چلو مدینہ سبحان اللہ. سوئے طیبہ جانے والوں. مجھے ایسا لگا کہ وہ اس طرز پر پہنچ رہے ہیں. جی 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 ایسے ہی تھا. آپ کا کون سا کلام ہے؟ 5 طرزیں ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام جی جو دعوت اسلامی میں جو جیسے ہی آتے ہیں تو اگر کچھ سیکھنا ہوتا ہے یا نعت خانوں کو کچھ سیکھنا ہوتا ہے تو یہ کلام بچے بھی پڑھتے ہیں بڑے بھی پڑھتے ہیں بوڑھے بھی پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. میں کوشش کروں گا کہ اس کی کچھ طرز میں سنا پاؤں آپ کو. 5 کم از کم 5 انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. باقی لقمہ دینے کے لیے تو سارے ہیں ماشاءاللہ. لقمہ دینے کا دروازہ کھل چکا ہے. عید کا موقع ہے 2 لقمے کھا کر جائیے گا لوگ کہتے ہیں. ہاں تو میں کھانا بھی ہے کھلانا بھی ہے. جی آپ مجھے طرزوں میں لقمے دے دیجیے گا. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لقمے ان کو لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ اکبر. نہیں ضرورت تو ہر ایک کو کہیں نہ کہیں. صلاۃ و تسبیح کی جب جماعت قائم ہوتی ہے تو عموماً میں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے پیچھے لوگوں کو بول دیتا ہوں دیکھیے بھائی میں انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں آپ ذرا ہوشیار رہیے گا. تو جب میں ان کو بولتا ہوں تو میں بہت ہوشیار رہتا ہوں نماز پڑھاتے وقت میں. تو کوشش کروں گا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. ایک طرز ہو گئی ہے جی. دوسری مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے. کیا بات ہے جی. 2 طرزیں بڑی شاندار. مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے. کیا بات ہے. 4 ہو گئی ماشاءاللہ. نمبر 5 4 تو ہو گئی ہیں بڑی آسانی سے. نمبر 5 پر سرچنگ جاری ہے. مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی
مدنی مدینے والے. ماشاء اللہ 5 طرزوں میں ایک کلام. ناظرین یہ بھی کمال ہے, کمال ہے واقعی میں. یہ کمال ہی ہے کہ یاد مجھے در پہ تم بھلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. کیا بات ہے, واہ واہ ماشاء اللہ. کلام میں اور جو کلام میں اس لیے عرض کیا تھا کہ لقمہ آپ دے دیجیے گا, تو لقمہ دینے کے لیے کہا اسی لیے تھا کہ میں تیار رہوں اس کے لیے, لیکن یہ کلام الحمدللہ واقعی صحیح فرمایا اور رشید بھائی نے. بہت ساری کافی طرزیں بن سکتی کافی زمانے سے پڑھا جا رہا ہے, اب بھی پڑھا جاتا ہے. یعنی الحمدللہ مشہور زمانہ کلام جسے آپ کہہ لیں, ہر موسم میں سمجھیے کہ ماشاءاللہ ایور گرین کلام ہے یہ. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ 10 طرز بھی اللہ پاک ہو سکتی ہے. جی اللہ پاک کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے امیر اہل سنت کی مبارک ذات پر. آپ نے یہ جو کلام لکھا نا, یہ اتنا مقبول ہوا کہ ہر عام و خاص کی زبان پر یہ کلام, خاص کر مبلغین کے زبان پر تو اتنا ہے نا کہ یہ اجتماعات میں, محفلوں میں, مشوروں میں یہی کلام. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا, میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں جی کہ چونکہ ہفتہ وار اجتماع کی ذمہ داری میرے پاس ہے. جی جی اب جناب ذمہ داری دی گئی کہ آپ کی نعت شریف ہے, تو وہی کلام. اس کے بعد دوسرا ہفتہ وہی کلام. 4 5 ہفتے گزرے وہی کلام. تو بعض اوقات شکایت آنے لگی کہ ارے آپ کے نعت خانوں کو کوئی دوسرا کلام یاد ہے کہ نہیں ہے, کیا آپ صرف ایک ہی کلام پڑھاتے ہو؟ ویسے یہ کلام یوں بھی سہارا ہے کہ جب کوئی بول دینا کہ کلام پڑھیے اور کوئی کلام یاد نہ آئے, کچھ سمجھ نہ آئے, تو چلے شروع کر دو, مجھے در پہ پھر یاد بلانا. ہے کہ جب اوائل میں جب یہ 86 کی جو بات کر رہے ہیں, وہ بیان کا سلسلہ تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ بیان کرنے والے آئے, جیسے نعتوں میں ہوا ویسے بیان میں بھی ہو گیا کہ درود شریف کی جو فضیلت انہوں نے شروع کی کہ شہد کی مکھی والا, وہ بیٹھے. اس کے بعد وہ مبلغ جو بعد والے آئے, انہوں نے بھی شہد کی مکھی. تیسرے والے آئے, انہوں نے بھی شہد کی مکھی. اب عوام بولی یہ کیا بات ہے کہ تینوں ایک ہی, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اچھا پہلے فضیلت بیان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں, لیکن اس سے ایک چیز سمجھ میں آئی حضور کے, ہم محفل کرتے جو نعت خان ہیں, ان کی تربیت کا بھی یہ حصہ ہے. نعت خانوں کی تربیت کا بھی حصہ ہے کہ ہم عموماً نعت پڑھنے کے لیے کیا, عوام الناس میں عام چیز کیا ہے کہ ایک بہترین آواز ہو, اچھی طرزیں آپ کو آنی چاہیے, اچھا انداز آپ کو آنا چاہیے, لیکن اس کا اصل رس جو ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص ہے, عشق رسول ہے. عشق رسول اور اخلاص اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک آپ لوگوں کے کانوں کو محسوس کر سکتے ہیں, دل کو محسوس نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. دلوں کی کلام بھی ایسے ہونے چاہیے, نہیں طرزیں ایسی بن رہی ہیں یا صرف جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کلام پڑھ رہا ہے, کچھ اور پڑھ رہا ہے. کلام ہو, اچھے شعراء کے کلام ہو, اعلی حضرت کے کلام ہو, اور خاندان رضا کے اگر کلام ہم لیں تو یہ مولانا حسن رضا صاحب کے, مفتی اعظم ہند کے, حضور تاج الشریعہ کے کلام ہیں, امیر اہل سنت کے کلام ہے, جو ماشاءاللہ پڑھتے سنتے تو دل میں عشق رسول یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. الحمدللہ. بہت سے لوگ جو ہے نا یہ سوچتے ہیں کہ مطلب ہم نعت شریف جو ہے کیسے سن سکتے ہیں, کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی مطلب ایک سوچنے والی بات ہے. جی گانے تو وہ دن بھر سن رہا ہے, ہاں گا بھی رہا ہے, لیکن نعت کی برکت اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو میری ایف جی این چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ نعت کی طرف آ کر دیکھیں. کسی شاعر نے کہا ہے, اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے, میرا دعویٰ ہے کہ گانا بجانا بھول جاؤ گے. یہ بہت پیاری بات ہے. ہم لوگ بھی دیکھیں ایسے ماحول سے یہ چھوڑ کر ہی آئے سب کچھ, اور اس میں جو ہمیں ذوق و شوق ملا ہے, ایک عشق ملا ہے, وہ گانوں میں جو ہے بالکل نہیں ہے. اچھا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ادھر لذت ہے, ادھر وہ چیز ہے, تو ایکچولی انہوں نے اس کی لذت حاصل کی نہیں ہے. جی, انہوں نے پائی نہیں ہے. اگر وہ آ جائیں, وہ پا لیں, تو پھر تو وہ نعت خوانی ہی میں کوشش کی اس نے پا لیا. سبحان اللہ. کوشش اگر کی جائے تو انشاءاللہ بہت کچھ مل سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول میں ناظرین کرام الحمدللہ, جیسے کہ میں نے شروعات میں عرض کیا ہے کہ نعتوں کا بڑا زبردست ماحول ہے. آپ اجتماع پاک میں آئیں, آپ ایف جی این چینل کے یوٹیوب چینل کو اگر آپ دیکھیں, یا ایف جی این چینل بھی اگر آپ دن بھر دیکھتے رہیں, آپ سنتے رہیں, تو یقین جانے کی پروگرام کے درمیان میں ہمارے کلام چل رہے ہوتے ہیں, بچوں کے کلام چل رہے ہوتے ہیں, مناجات چل رہی ہوتی ہے. یہ سمجھے کہ آوازیں ہیں, یہ وہ کلام ہے کہ گھر میں اگر یہ چلتے رہے نا تو یوں بھی گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا تو رحمتوں کا
ضرور نزول ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ اپنے دل کو آپ پرسکون پائیں گے, پریشانیاں دور ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. ٹینشن ڈپریشن میں عبدالعزیز بھائی لوگ دبے ہوئے ہیں, جی رہے ہیں. میں چاہوں گا, میں عرض کروں گا کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یعنی یہ انداز ہونا کہ ضروری نہیں کہ کہیں محفل میں آپ بیٹھیں گے, سنیں گے یا پڑھیں گے تو ہی نعت خوان. اگر یہ بھی انداز اگر اپناتے ہیں تو یقین جانے کہ بندہ تنہا ہے اور پڑھ رہا ہو, حضور کی یاد میں مست ہو, پھر دل کو جو فرحت نصیب ہوتی ہے وہ کمال کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. الطاف بھائی کون سا کلام ہے اور 5 طرزیں ہیں, اتنے ہم اپنے دیگر نعت خوانوں کو بھی انشاءاللہ فرنی پیش کر دیتے ہیں. جی آپ پیش کر رہے ہیں, اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں کھانے کی؟ بالکل اجازت بھی ہے, لیکن میری خواہش تھی کہ میں آپ کو پیش کروں اور آپ کھاتے رہیں. جی ہم لوگ بعد میں ایک ساتھ. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. لیجیے تھوڑا تھوڑا کھا لیجیے, بعد میں کھا لیجیے, آپ کو اختیار ہے. ٹھیک ہے, لیجیے اسلم بھائی آپ بھی. ماشاءاللہ تو ہے, آپ کے ہاتھ سے مل رہا تو تبرک ہو جائے گا یہ. ماشاءاللہ صحیح ہے. لیجیے. مدنی بزرگ ہے, بزرگ ہے, مدنی بزرگ. ماشاءاللہ. آپ کا حضور آپ لیتے رہیے گا. ماشاءاللہ. لیجیے. اور صحیح بات ہے کہ میزبان اور مہمان نے ماشاءاللہ. ویسے بقرعید کا دن ہے, یہاں پر کچھ اور بھی ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام حاجی سلیم صاحب آئے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. یہ پروگرام, یہ تو پروگرام میں وہ ہے جو دکھ رہا ہے, پروگرام کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تو حضرت بعد میں ہم کو انشاءاللہ بتا دیں گے. تبرک آپ پیک کر کے دے دیں. جی جی اچھا ایسا ہے, وہیں پکا لیں گے ہم گھر میں. لیجیے حضور. جزاک اللہ ماشاءاللہ. جی الطاف بھائی. جی میں وہ کلام سناؤں گا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کلام اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا 5 طرزوں میں. جی جی. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ماشاءاللہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ماشاءاللہ 2 طرزیں ہو گئی ہیں. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ دیکھو. ماشاءاللہ. 3. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ماشاءاللہ. 4. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقریباً ماشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھے گئے, ایک امیر سنت کا کلام پڑھا گیا, ورنہ آپ تینوں حضرات نے. اچھا بگڑی بھی بنائیں گے, یہ بھی کسی اور شاعر کا کلام ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرا دل تڑپ رہا ہے. ماشاءاللہ. تیسرا کلام رضا تھا اور 5 طرزوں میں ماشاءاللہ کمپلیٹ کیا ہے. جی فیض بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. فیض بھائی کون سا کلام ہے, کیا طرزیں ہیں؟ میں کلام اعلیٰ حضرت پیش کروں گا. جی. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے. ارے واہ 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 ماشاءاللہ. جی. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بابا
بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ماشاءاللہ کیا بات ہے, واہ. صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے کلام رضا کی. فیض بھائی کی آواز بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک مزید اس میں برکت دے, سوز و گداز میں آپ کے اللہ پاک ترقی اور عروج عطا فرمائے. یوں ہی آپ نعت خوانی کرتے رہیں, عشق رسول کے شمع کو مزید روشن کرتے رہیں. عبید بھائی کون سا کلام ہے, کون سی طرزیں ہیں؟ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر ور مدینہ. اچھا صحیح ہے, مشہور و معروف کلام ہے انشاءاللہ. ہاں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر ور مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. ماشاءاللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ, ادرکنی یا رسول اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر ور مدینے میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر ور مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بحر ور مدینے میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر ور مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بحر ور مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. آخری طرز, آخری کلام. 4 تو ہو گئی ہے, 5ویں میں عبید بھائی کو بھی غور کرنے کا موقع مل رہا ہے, ضرورت بھی پیش آ رہی ہے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر ور مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. یہ سوچی بھی تھی میں نے لیکن یاد ہی نہیں یاد نہیں آ رہا تھا آخری میں. اچھا ماشاءاللہ.
کیا بات ہے جی، بڑا پیارا کلام، بڑی پیاری طرزیں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. بہت پیاری آواز میں پڑھا ہے، کلام بھی بڑا پیارا ہے. اور یوں ہمارا سیگمنٹ بڑے ہی اچھے انداز میں ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوا. کچھ تو وہ تھے جنہوں نے سنا دیا، کچھ نے ہیلپ بھی لی ہے اور ہیلپ کی بھی گئی ہے، اور ماشاءاللہ مل جل کر یہ سیگمنٹ ہمارا پورا ہو گیا ہے. تو یہی انداز ہمارا گھر میں بھی ہوا، ہم کلام گنگناتے رہیں اور ایک محفل یوں بھی گھر میں سجے کہ چلیں آج کون سا کلام لیتے ہیں جس کی طرزیں زیادہ ہوں، اور آپ کتنی طرزوں میں کلام سنائیں گے، تو یہ بھی ماشاءاللہ ایک ماحول گھر میں بنتا ہے. اب آئیے حاجی سلیم صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. ویسے سیگمنٹ تو ہونا چاہیے حاجی سلیم صاحب کے ساتھ بھی کہ ایک کلام 10 طرزیں ہوں، لیکن چلیں یہ ڈیسائیڈڈ نہیں تھا تو ہم صرف تمنا کا اظہار ہی کر سکتے ہیں. عید کا دن ہے اور جو ڈیسائیڈڈ نہ ہو اگر اس کی طرف بڑھیں گے تو آزمائش بقرعید کے دن ہونا اچھی بات نہیں ہے، وہ ہم بعد میں سمجھ لیں گے. باقی حاجی صاحب آپ سے کچھ مدنی پھول لینے تھے، پھر ایک کلام انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے جو نعت خواہ میں مل کر اپنی پیاری آواز میں سنائیں گے. سوال یہ تھا حاجی صاحب کہ کئی نعت خوان ہمیں سن رہے ہوں گے، نعت خواہ یہاں پر بھی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کا جو نعت خوانوں کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو لیڈ بھی کرتے ہیں، آپ اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. کیا انداز ہونا چاہیے نعت خوانی کا؟ کیا انداز ہے ابھی جو ایسا انداز کہ جو مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اور امیر اہل سنت کی کیا اس میں ترغیبات ہیں، یا پھر آپ کیا مدنی پھول آج ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ ندیم بھائی، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ماشاء اللہ الکریم نعت خوانی یہ چونکہ ایک بہت پیارا عمل ہے، سبحان اللہ، بہت عمدہ عمل ہے. نعت خوانی وہ عمل ہے کہ اس سے ایمان اور عقیدے کو پختگی ملتی ہے. کیا بات ہے، سبحان نعت خوانی سے. واہ. میں نے یہ سنا تھا مفتی صاحب کے ذریعے سے کہ بیان جو ہے نا، بیان کی طرف ہر کوئی نہیں آتا ہے جی. نعت خوانی کا ایسا عمل ہے کہ نعت خوانی کی طرف ہر کوئی آتا ہے. تو نعت خوان کو گویا کہ نیکی کی دعوت دینے کا ایک بہترین موقع ملتا ہے اپنی نعت خوانی کے ذریعے سے. کیا بات ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اپنے کلام میں کہ بیان جو ہے نا یہ علم، بیان سے علم ملتا ہے جی، اور نعت خوانی جو ہے نا تو اسے علم بھی ملتا ہے اور سوز و گداز بھی ملتا ہے. کیا بات ہے. گویا کہ دونوں چیزیں نعت خوانی کے ذریعے سے بندے کو ملتی ہے. کیا بات ہے. تو عموماً انسان جو ہے نا تو زیادہ نعت خوانی کی طرف رجحان اس کا ہوتا ہے. جی. تو نعت خوان اگر چاہے تو اپنی نعت خوانی کے ذریعے سے بہت اچھے انداز میں، بہت پیارے انداز میں یہ نیکی کی دعوت پیش کر سکتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بس یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے. کیا بات ہے. کیونکہ جو بندہ اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا، جس نے اس چیز کو سنبھال لیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب اور وہ آخرت میں بھی کامیاب. ماشاءاللہ. ایک بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جی. نعت خوان کا واقعہ ہے. جی. حضرت سیدنا محمد بن ترین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا. یہ بڑے مخلص نعت خوان تھے. ماشاءاللہ. آپ کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ آپ کو جاگتی آنکھوں سے آمنے سامنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آپ کا مرتبہ اور یہ آپ کا منصب تھا. کیا بات. جب آپ صبح سویرے روضہ اقدس پر حاضری دیتے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روضہ انور سے آپ سے کلام فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نعت خواہ اپنے اسی منصب پر قائم رہے. کیا بات ہے. حتیٰ کہ ایک شخص نے آپ کو درخواست کی کہ حضور آپ جو ہے تو شہر کے حاکم کے پاس میری سفارش کر دو. ہوا یہ کہ دوسرے دن آپ جو ہے تو شہر کے حاکم کے پاس اس بندے کی سفارش لے کر گئے. جی. حاکم نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے مسند پر بٹھایا. جی. اب اس کا اثر یہ ہوا کہ اس دن سے آپ کی زیارت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ نے بہت تمنا کی جی کہ زیارت ہو جائے، جی، لیکن زیارت نہیں ہو سکی. جی. ایک مرتبہ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کیا. اچھا. بڑی نقطے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، دل و دماغ میں اترنے والی بات. کیا بات. آپ نے شعر پیش کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو دور سے زیارت ہوئی. اچھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں کی مسند پر بیٹھ کر ہماری زیارت چاہتا ہے، اللہ، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ کو زیارت ہوئی یا نہیں اس کا پتہ ہمیں نہیں ملا، حتیٰ کہ آپ وصال کر گئے. اللہ اکبر. اللہ پاک کی یہ جو
ایک سعادت ملی ہوئی جسے. یعنی نعت خواں تو ویسے ہر سنی نعت خواں ہے سلیم بھائی، لیکن یوں اگر اچھی آواز کا جو مالک ہے، پبلک جس کو سنتی ہیں، جس کو بلاتی ہے محفلوں میں، اجتماعات میں جس کو سننا پسند کرتی ہیں، تو یہ نعت خوانی اخلاص کے ساتھ کریں. میں آپ کی جو گفتگو سے سمجھ پایا ہوں، اخلاص کے ساتھ کریں، دنیاوی کوئی مفاد کی نیت نہ ہو. مفاد نہ ہو. یعنی یہ ہے نا کہ وہ لوگ جو صاحب اقتدار کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، وہ لوگ جو صاحب اقتدار کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، کسی بڑی پارٹی شخصیت کا بلاوا ہے تو لبیک کہتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے حاضری دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے گزری ہوئی حکایت میں بہت سارے مدنی پھول ہیں. کیا بات ہے، بہت سارے مدنی پھول ہیں. کیا بات. بلکہ میرے پیارے نعت خوان اسلامی بھائیوں کو اور ان کے ذریعے سے دنیا بھر کے نعت خوانوں کو میں آج ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ پیارے نعت خوانوں، اگر آپ روحانیت چاہتے ہو، حقیقت میں آپ روحانیت چاہتے ہو، تو کثرت و قلت کو مت دیکھیے. کیا بات ہے. آپ کے سامنے اگر ہزاروں کا مجمع ہو تب بھی، یا صرف ایک فرد آپ کے سامنے بیٹھا ہو، اسی لگن اور اسی دھن کے ساتھ عشق رسول میں ڈوب کر نعت شریف پڑھیے. سبحان اللہ. اور کبھی کبھی تو یہ ہے نا، جیسا آپ نے بھی فرمایا نا اپنے کلام میں، ثنا خوانی کی تنہائی میں عادت بنائے اپنی. میں ہوں، میری تنہائی ہو. کیا بات ہے. کبھی ایسا ہو نا کہ یار بند کمرے میں ہوں اور پھر میں نعت خوانی کر رہا ہوں، میں نعتیں پڑھ رہا ہوں، میں نعتیں سنا رہا ہوں، جیسا کہ وہ میں ہوں اور میری تنہائی اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ ہو. وہ حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو شعر لکھا ہے نا، یہ صرف محفلوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی ذات پر بھی کبھی کبھی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. کیا شعر ہے وہ؟ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. نعت خان اگر سنا دے طرز میں. جی ماشاء اللہ. اسلم بھائی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو منائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو. اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. ندیم بھائی، اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے اگر تنہائی ہو ہماری اور ہم بیٹھے ہو اور بس ہم نعتیں پڑھ رہے ہو. بس اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے نا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور بس یہ دل چاہتا ہے کہ یار میں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں. ایسی کیفیت رہے اور اگر اخلاص ہو تو پھر کرم بھی تو ہوتا ہے. کرم بھی ہوتا ہے. کرم بھی ہوتا ہے. ایک چیز اور عرض کر دوں میں کہ دنیاوی اعتبار سے جو لوگ کسی معشوقہ کی شعر و شاعری کرتے ہیں تو ان کا مقصد اس کو راضی کرنا، فون پر ہو یا میسج کے ذریعے، وہ اسی کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. جی 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 خاص ایک نقطہ ہے. جی جی. وہ کسی کو سنانا نہیں ہوتا ہے، وہ جس کی تعریف کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سنے اور وہ خوش ہو جائے. لیکن نعت کے معاملے میں اگر ہمارا ماحول ایسا ہو جائے کہ میں جس کی تعریف کر رہا ہوں وہ سنے اور راضی ہو جائے، تو جتنے بیٹھے ہیں انہیں تو راضی ہونا. کیا بات ہے، کیا بہت پیاری بات کہی، بہت بنیادی بات آپ نے. اس طرح تو مزہ آ جاوے، مزے کو مزہ آ جاوے. یہ چیز ملتی ہے دعوت اسلامی میں. سبحان اللہ.
یہ کیفیت اور یہ سرور ملتا ہے دعوت اسلامی. کیا بات ہے. تو یہ پورا ایک سمجھے کہ ماشاءاللہ ایک پیکج ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے. عید کے موقع پر تو لوگ طرح طرح کی ڈشیں بنا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عید کا موقع ہے, طرح طرح کے کھانے بنا رہے ہیں. پوری ڈشیں ہماری بن گئی ہیں اپنے کئی نعت خوانوں کے ذریعے ڈفرینٹ طریقے سے. ماشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں, اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے. وہ ایسے نعت خوان تھے, محفل میں پڑھنے کا شوق نہیں تھا انہیں, لیکن گھر میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے رو رو کر نعتیں پڑھتے تھے. ان کے گھر والوں نے بتایا, اور الحمدللہ ان کے بعد انتقال کے اللہ کے فضل و کرم سے ان کا چہرہ ایسا چوندوی کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. دفنانے کے بعد جو بشارتیں ملی ان کے گھر والوں کو, گھر والے بہت خوش تھے کہ ہمارے والد صاحب ایک اچھی زندگی جی گئے. ان کا یہ کہنا تھا, کیونکہ دعوت اسلامی کے ماحول میں تھے نا وہ. سبحان اللہ. یعنی ایک عمل, ناظرین کرام, ایک عمل اگر اخلاص کے ساتھ, ناظرین کرام, ایک عمل اگر اخلاص کے ساتھ کر لیں اور نعت خوانی ہی کو پکڑ لیں. اچھا, یہ نعت خوانی کرنا صرف ایک فن نہیں ہے, صرف ایک کام نہیں ہے. FGN چینل کے ناظرین, یہ وہ ہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ہے. اصل تو یہی ہے نا, نعت خوانی مطلب ذکر مصطفیٰ کرنا. اور ذکر مصطفیٰ کرنا یہ تو ایسا ہے کہ جعلت ذکرک ذکری, محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یعنی جس کے ذکر کو ہمارے رب نے بلند کیا ہو اس کا ذکر ہم اپنی محفلوں میں کریں. صحابہ اکرام نے کیا ہے, جسے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, یار یہ تو صحابہ نے کیا نہیں جو تم لوگ کرتے ہو. تو ہم بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو وہ صحابی رسول نعت خواں صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ممبر پر بٹھاتے تھے اور کہتے تھے حسان نعت سناؤ. تو یہ تو آج کا کام نہیں ہے دعوت اسلامی انڈیا جو کر رہی ہے, محفلیں سجا رہی ہیں. یہ تو صحابہ اکرام بھی محفلوں کا انعقاد کرتے تھے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے تھے. سبحان اللہ. آج کا کام تو نہیں ہے ندیم بھائی, یہ تو برسوں سے چلا آ رہا ہے. لیکن اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ جو رنگ دعوت اسلامی انڈیا نے بھرا ہے نا اس میں, تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ صف اول میں ہے دعوت اسلام. اچھا, کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا, جیسے ہمارے یہاں جو نعت خوانی کا ہے وہ ایک رونے والا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے, غم مدینہ میں, غم مصطفیٰ میں. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یار آپ کے محفلوں میں آؤ, اتنا رلاتے ہو تم لوگ, اتنا رلاتے ہو تم لوگ, تو آئیے روئیے. اچھا, یہ رونا بھی جو ہے نا وہ سکون دیتا ہے نا دل کو. کچھ رونا ہوتا ہے کہ جناب ڈپریشن بڑھتا ہے, دل بوجھ بوجھ سا محسوس کرتا ہے. ایک تو دنیا کے لیے رونا ہے, لیکن غم مصطفیٰ میں رونا, خوف خدا میں رونا, وہ کسی نے کہا ہے کہ یہ آنسو نکلتے یہاں ہے لیکن تسکین دل کو دے رہے ہوتے ہیں, صفائی دل کی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. FGN چینل کے ناظرین, یہی ہے دینی ماحول دعوت اسلامی انڈیا کا, دینی مشکبان ماحول. نعت خوانوں کا جو آپ نے ماحول یہاں پر دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ایک عشق رسول والا ماحول ہے. دعوت اسلامی صرف کہتی نہیں ہے, کر کے دکھاتی ہے. آپ بھی پریکٹیکلی دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. آئیے سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. اور آج چونکہ بقرہ عید کا دن بھی ہے, جب پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آج بقرہ عید کا دن ہے. نعت خواں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے, ان کی بھی بقرہ عید کی کئی ساری یادیں ہوں گی جو انہوں نے بتائی ہوں گی. اب تک وہ پل یاد آتے ہوں گے, اب بھی بقرہ عید منا رہے ہیں, ابھی کی بھی یادیں ہوں گی, اور جو سابقہ عیدیں یہ منا چکے ہیں وہ بھی یادیں ہوں گی. تو آئیے چنندہ کچھ یادیں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. عبدالعزیز بھائی, کوئی ایسا مومنٹ آپ کی لائف میں جب بقرہ عید آئی اور ایک یونیک آپ کو کچھ سکھا کر چلی گئی, کچھ یادیں ہوں, اچھی ہو نہ بھی ہوں, جو بھی ہیں آپ کچھ بتائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر سی بات ہے کہ بقرہ عید کا تعلق تو قربانی سے ہے, اور جن دنوں میں ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ان دنوں میں اس طرح کا جانور خریدنا اپنے آپ میں ہی بڑا مہنگا کام ہوتا, اور اتنے زیادہ پیسے کی ریل پیل نہیں تھی. ابھی تو اللہ کا فضل ہے کہ لوگوں کے پاس اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے. اس وقت قربانی کا کانسیپٹ بچوں کو سمجھ پڑتی نہیں تھی. دیکھتے تھے دوسروں کو بکرے دیکھتے تھے تو اپنی خوشی انہی کے ساتھ شیئر کر لیتے تھے, وہیں چلے جاتے تھے. ایک بکرے کے 10 بچے اس کو چرانے کے لیے چلے جاتے تھے, گھومتے تھے. مجھے بچپن میں مجھے عید کا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے جو اس سے ریلیٹڈ تو نہیں, لیکن میری زندگی کا ایک ایسا سبق تھا جو میں آج تک کے اس کو میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. کچھ پیسے مجھے عید کی صورت میں ملے تھے, عیدی کی صورت میں. تو دوستوں نے کہا کہ چلو بھائی کیا کریں گے, بولے میٹھا پان کھا لیتے ہیں. اچھا, وہ گولیاں چکی بسکٹ گولیاں کھاتے تھے, تو میٹھا پان کھائیں گے, نئی چیز ہے بھائی, پان کھاتے ہیں بڑے لوگ. اب میں نے بھی
सुन कर पान ले लिया। ये अच्छा लगता ना देखने में, लाल लाल मुंह, फिर वो थूकते हैं तो वो एक खुशबू सी भी आती है। लेकिन मुझे कितना अच्छा लगा वो मैं आगे अर्ज करता हूँ आपको। ठीक है। अब पान ले तो लिया, अब खाया, मुंह लाल भी हो गया। अब जब थूकने की बारी आई तो थूकना तो आता नहीं था और वो कपड़े पे थूक दिया मैंने। अल्लाह। अब वो थूकना था और वो ईद का दिन था, मैंने ज़हन बना लिया कि भाई थूकना नहीं आता है तो पान नहीं खाना चाहिए। अल्लाह। वो दिन था और आज का दिन है, ना पान खाता हूँ ना किसी की जान खाता हूँ। अच्छा, और दोनों नहीं खाते तो आप? हाँ, वो सिखा दिया मुझे इसने कि भाई तैरना ना आता हो तो पानी के करीब नहीं जाना चाहिए और थूकना ना आता हो तो पान नहीं खाना चाहिए। लेकिन ईद के दिन, और वो भी उस बचपने की ये समझे कि एज में, और कपड़े खराब हो जाना और याद रहना, और वो याद भी रहता है। और जब बात निकलती है ईद की तो कुछ जो धुंधली यादें होती है उसमें एक चीज ऐसी है जो याद रह गई। वरना तो आज की तारीख में लोग जो है वो देख ही रहे हैं कि मुआशरे में सफाई का निज़ाम नहीं है। अगर कोई लोग खाते भी हैं, अब खाना नहीं खाना ये तो एक अलग मसला है जी। किसी की दूसरी जगहों पर थूक देना, किसी के कपड़े खराब करना, हुकूकुल इबाद का मामला भी होता है, किसी बड़ी का घर, एहतियात वाली चीज किसी होनी का चाहिए। एरिया, कार में है, कार में जा रहे हैं, बाहर थूक दिया। हॉस्पिटल गया था तो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा होता है कि बस सफाई की जरूरत होती है, लेकिन लोग वहां जाकर भी थूक थूक कर जो है वो आसपास के इलाके को उन्होंने गंदा किया होता है, वॉशरूम में थूक रहे होते हैं, अजीब व गरीब माहौल होता है। तो इसमें हुकूकुल इबाद का कितना मामला आता है। तो ईद से जुड़ी हुई चीजें यही थी बस। और बाकी तो दावत इस्लामी अभी भी ईद कैसे में, अभी कैसे ईद आपकी, बकरीद कैसे गुजरती है? ये तो जब से दावत इस्लामी में हम आए एक ही चीज समझ में आती है कि बस उस दिन हम दावत इस्लामी की कुछ खिदमत करने में कामयाब हो जाए। क्या बात है, माशाल्लाह। और मुझ समेत मुझे याद है कि हमारे तमाम इस्लामी भाई नवी शब को ही हम जो है वो कुर्बान गाह में चले जाते थे जहाँ कुर्बानियाँ होती है जी। और हमारा 3 दिन वहीं निकलता था, शामियाना बंधा होता था, वहीं खाते रहते थे। हमारी ईद वहीं होती थी, चिरम जमा हो जाती थी वहां पर ही। और वहीं सारे जो लोग कुर्बानी के लिए आते थे उनकी मदद करना, उन दुआ पढ़ना, उनको दुआ नहीं आती थी तो वो लिखना पढ़ना, और वो एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल होता था कि बस वो हमारी ईद नेक्स्ट लेवल पर होती। यानी ईद का दिन जबकि लोग घर से बाहर ना निकले, हाँ, अपनी 10 फैमिली के साथ हमने कभी नहीं मनाई, घर वालों के साथ ईद नहीं मनाई, ईद उल अजहा नहीं मनाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझ समय हिंदुस्तान में दावत इस्लामी के जहाँ भी इस्लामी भाई होंगे ये उनका माहौल मैं समझता हूँ ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अब भी है और जारी ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी अपनी कुर्बानियां हैं, कई सारे इस्लामी भी हो सकता है। उसकी सोच ये बनी होती थी कि एक चिरम की उस वक्त जब हम थे तो 800-700 रुपया भी होता था, 600 रुपया। तो हम ये सोचते थे कि अगर 12, 15, 20 चिरम मैंने जमा कर ली तो इतना पैसा तो मैं दे नहीं सकता। हाँ। तो मेरी मेहनत के जरिए इतना पैसा दीनी कामों में इस्तेमाल में आ जाए, मेरी मेहनत काम आ जाए, तो उसमें फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह लगे होते थे। नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि आप सोचते होंगे कि दावत इस्लामी इंडिया का इतना बड़ा नेटवर्क है, ये कैसे चल रहा है? ये सब ऐसे अफराद की कुर्बानियों से चल रहा है। ये अपना वक्त देते हैं, अपना खुद से माल नहीं दे सकते, लेकिन ये किसी से लेकर हासिल करके उनसे कलेक्ट करके दावत इस्लामी इंडिया को दे रहे होते हैं। दावत इस्लामी इंडिया उसी से मदारिस चला रही हैं, दीगर चीज़ें रन की जा रही हैं। तो यही है जो हम देते हैं। आपके जेब की जो रकम है, आप जो ज़कात देते हैं, सदक़ात देते हैं, कुर्बानियों में जो आप उसकी खाल देते हैं, दावत इस्लामी इंडिया वही अपने मदारिस चला रही होती है, तलबा इकराम की खिदमत कर रही होती है। उलमा प्रोडक्शन दावत इस्लामी आपकी दी हुई रकम से ही कर रही है, तो दावत इस्लामी इंडिया का हमेशा सपोर्ट भी करते रहे। नदीम भाई मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी। सिर्फ ये नहीं है कि मतलब दावत इस्लामी के इस्लामी भाई जो कुर्बानी देते हैं तो ये चिर्म जमा करते हैं या फिर ये एहतियात करते हैं, सिर्फ ये नहीं है जी। बल्कि अमीर अहले सुन्नत ने हमको ये सोच दी है ना कि जब ऐसे मौके आते हैं, ऐसे इवेंट आते हैं तो मुसलमानों की बड़ी तादाद गुनाहों की तरफ जाती है। जी जी। तो हमको उसको भी कवर करना है। क्या बात। तो हमारे ज़िम्मेदारान मुबल्लिगीन दावत इस्लामी भाइयों पर इनफरादी कोशिश करते हैं, काफ़िले की सूरत में 3 दिन इनके साथ में रहते हैं, किसी को 1 दिन अपने साथ में रखते हैं, किसी को 2 दिन अपने साथ में रहते हैं, और इस अंदाज में उन पर कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से गुनाह से बच जाए और नेकी की तरफ आ जाए। क्या बात है। यानी असल काम तो ये होता है कि उनको नेकी की दावत देना है और नेकी का रास्ता जो है वो दिखाना है। माशाल्लाह। अब्दुल रशीद भाई आपकी कुछ यादें बताएं, कुछ शॉर्ट में बताएं और कुछ ऐसी बताएं कि वाकई में दिलचस्प हो, दिल खराश भी हो सकती है। माइक आपके पास है, आप बताएं। माशाल्लाह से अमीर अहले सुन्नत की जानिब से ईदी में मुझे पैसे मिले हैं। अच्छा, बकरीद के दिन है या ईद का मुझे याद नहीं पड़ता, क्योंकि 1988 की बात है ये। अच्छा। हाँ, और पहले के दौर में कोई दावत इस्लामी चंदा नहीं करती थी। अच्छा। खाले ही पूरी एक ऐसा वो होता था इवेंट कि खालों से ही वो साल भर अपना खर्चा चलाती थी। ना रसीद बुक छपी थी और ना ही कुछ मामला था, ना मदारिस थे, ना कुछ था। तो उस दौर में 86 to 91 जी, तो खाले ही से ही मतलब पूरा साल चलाया करते थे। लेकिन हिंदुस्तान में जो हमने खाले जमा करने का सिलसिला शुरू किया उसमें पहले साल
कुछ 37,000 की खाले बिकी। अच्छा, और वो पूरी उस वक्त में 37,000 एक बड़ा बहुत अमाउंट, बड़ा अमाउंट। तो वो सारी अमाउंट ले करके हमने एक दारुल की मदद की। अरे वाह, दावत इस्लामी की जानिब से, मतलब यानी मैं ये समझाऊं कि हमारे दावत इस्लामी इंडिया के मदारिस नहीं थे, तो पूरा के पूरा आपने लेकर हमारे दीगर मदारिस अहले सुन्नत की माशाल्लाह यूं गए, उनको उनकी खिदमत की और उनको जाकर दे दिया। ये सोच भी अमीर आले सुन्नत की है। क्या बात, ये सोच अमीर आले सुन्नत की है कि चले कोशिश हमने की ना, बस औकात क्या होता है कि यार मेहनत मैंने की, कोशिश मैंने की, कि अब ये रकम आई है तो मैं इसको दूसरी जगह क्यों लगाऊं, मैं तो अपनी कुछ काम में इस्तेमाल लूँगा ना, दावत इस्लामी का कोई काम कर लूँ। लेकिन अमीर आले सुन्नत की ये मुबारक सोच है कि हम जो है ना, जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ दावत इस्लामी के लिए नहीं बल्कि हम इस्लाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम दीन के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ मतलब मदद कर सकते हैं आप, उसकी मदद कर लो। क्या तो माशाल्लाह उस वक्त इतनी बड़ी तादाद में मतलब इस्लामी भाइयों ने खाले जमा की, उसके पैसे आए, हमने एक सुन्नी मदारिस में इसको भेज दिए। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़क्तन अब भी ये सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह तोहफे तहफ़ का सिलसिला चलता है। सारे मदारिस अहले सुन्नत हमारे हैं, सारे उलमाए सुन्नत हमारे, हम इनके हैं, हम एक ही अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल हैं और ये कारवान आगे बढ़ता ही चला जा रहा है माशाल्लाह। क्या बात है। उस दौर के इस्लामी भाई जो है ईद अपने घरों में करते ही नहीं थे, वो जैसा अब्दुल अजीज भाई ने बताया। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह वो सीख आज भी जारी और सारी है। क्या बात कि इस्लामी भाई अपने घरों का खाना कम खाते ईद के दिनों में, बाहर से जो ये भी अल्लाह पाक की नेमत बकरीद को मिल जाती है ना। अपने घर में खाएंगे तो एक टेस्ट कभी कभी मिलता है, और बाहर यूं चर्म जमा करने के लिए जा रहे हैं, दावतों का सिलसिला हो रहा है, तो ये भी एक माशाल्लाह यार ये चीज, ये फायदा जिम्नन होता है, नियत नहीं होती है, ये जिम्नन होता है। जिम्नन होता है जी, मकसद तो दीन का काम है। बड़ा जबरदस्त। अल्ताफ भाई मुस्कुरा रहे हैं, कुछ याद आ रहा है आपको? हमारा भी जो मामला है बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम ही है। अच्छा, फैमिली के साथ में बकरीद मनाने का जो अंदाज और कभी ऐसा दिलचस्प, उबैद भाई कुछ बताएंगे क्या होता है अभी? आपके तो इतनी ज्यादा एज तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि 23 बकरीद तो निकल चुकी हैं तकरीबन आपके लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब जो है खाले जमा करने का भी सिलसिला होता ही था। कभी गाड़ी पे, कभी साइकिल पे निकलते थे जी, और बचपन की यादें थी। 9वीं 10वीं में जब थे तो अल्हम्दुलिल्लाह जमा बकरा वगैरह घुमाते थे आप? वो भी था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हर साल जो है नया जो है जानवर आता भी था, और रातों तक मैं उसके साथ जागता भी था, और वो खुद मुझे जगाता था, सोने नहीं देता था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ घुमाना तकलीफ दे भी होता है ना नाजरीन, ये ना समझ लें कि बकरों को जो है वो घुमाना जरूरी है या उनको टहलाना है। कभी कभी बकरा भी अपने को घुमा देता है। हाँ, ऐसा भी होता है, कभी घुमाने निकलते हैं फिर वो घुमाता है। अच्छा, ये भी होता है कि खुशी का दिन है लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो उबैद भाई ये वाला सिलसिला भी जो है वो आपका रहता था। असलम भाई ने माइक उठाया। असलम भाई कुछ बोलना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो बचपन से ही हमारे घर में जो कुर्बानी होती चली आई बकरों की, लेकिन जब दावत इस्लामी के माहौल से जब हम वाबस्ता हुए तो दावत इस्लामी के माहौल में पहली मर्तबा चर्म कुर्बानी जो इकट्ठी की गई, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने कैंप लगाया बाकायदा। अच्छा, तकरीबन मुझे याद पड़ता है 700-800 खाले जो है हमने चर्म कुर्बानी की इकट्ठी की थी। अरे वाह वाह। अमीर सुन्नत ने जो तरीक़ेकार बयान किया था कुर्बानी का, एक शख्सियत आई हमारे पास, उन्होंने कहा भाई मुझे अपना जानवर जो है वो कुर्बान करवाना है। लिहाजा वो ले गए मुझे, मैं कैंप पर जो है बैठा हुआ था। ले जाने के बाद जब मैंने उनको बताया कि भाई इस तरीके से ऐसे ऐसे ये करना है वो करना है, पूरा तरीक़ेकार बताकर जी मैं चला आया, तो वो इतना खुश हुए उस तरीक़ेकार से, उन्होंने आते ही जो है फ़ौरन उस वक्त में 10,000 रुपये की रसीद कटवाई। अरे वाह माशाल्लाह। यानी यूं दावत इस्लामी इंडिया के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। और ऐसा ही होता है असलम भाई जी कि जब हम उनकी हेल्प करते हैं वो भी दावत इस्लामी की हेल्प कर रहे होते हैं, और दीन के लिए ही वो अपना अमाउंट पेश कर रहे वो इतना खुश हुए, कह रहे थे मैंने पहली मर्तबा ये तरीक़ेकार सुना है। यानी ये भी मैसेज है, क्योंकि अभी कुर्बानी के अय्याम जारी होंगे जब ये सिलसिला देखा जा रहा है। आज का पहला दिन है, कल और परसों का भी जो है वो दिन है। तो ये यकीनन ये बहुत बुनियादी बात है कि किस तरह का तरीक़ेकार होता है, क्या चीज़ें, ये भी हमें बहरहाल उलमा से सुनना चाहिए। घरों में जानवर तो ले आते हैं, लेकिन उसका रखने का क्या तरीक़ेकार है, उसको दिन में कितनी मर्तबा चारा दिखाएं, पानी दिखाएं, ये भी पूरा टॉपिक है जिस पर जी FJN चैनल पर सिलसिले जारी और माशाल्लाह तरगीबात का सिलसिला जारी है। तो ये कुछ यादें थी, वैसे यादें बहुत सारी होंगी जो इनकी अपनी फैमिली के साथ बिताई हुई होंगी, कुछ हसीन लम्हात होंगे। और ये बकरीद का दिन ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि घर पर रिश्तेदारों का आना होता है, आते हुए भी कुछ इस तरह की यादें हो जाती हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में डिशें तैयार होती है लेकिन टेस्ट कुछ का कुछ हो जाता है। इस्लामी बहनों की भी अपनी यादें होंगी, इस्लामी भाइयों की भी अपनी यादें होंगी। तो बहरहाल ईद का ये रंग बिरंगा दिन है और खुशियाँ
بخیرنے کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، خیر خواہی کا دن ہے. جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، آج جو بقرعید کا دن ہے، جہاں ہم اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کر رہے ہیں، وہیں پر اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال فرمائیے، غریبوں کا بھی خیال فرمائیے، مسکینوں کا بھی خیال فرمائیے. وہ لوگ کہ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جن کا کوئی گھر نہیں ہے، ان لوگوں تک پہنچیے، کیونکہ وہ پورا سال انتظار کر رہے ہوتے کہ آج ہمیں اچھا کھانے کو ملے گا، آج ہمیں اچھی ڈشیں ملیں گی. جو ہمارے مدارس ہے، جہاں غریب طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان مدارس تک پہنچیے اور ان کے لیے آپ ضیافت کا اہتمام فرمائیے، کھانے کا اہتمام فرمائیے. تو آج کا دن یہ کبھی کھلا کر، کبھی مسکراہٹ جناب اپنے چہرے پر لا کر یہ دل میں خوشی داخل کرنے کا دن ہے. تو آج کا دن بھی ہے، کل کا بھی ہے، پرسوں کا بھی ہے. تو کوشش کیجیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کیجیے. اور آج کا دن یہ ہمیں بتا رہا ہے، حاجی سلیم صاحب آپ بھی بتائیے گا، آج کا دن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نفرتوں کو مٹائیں، دوریاں دور کریں. اور جو اسلامی ایونٹ ہوتے ہیں، بالخصوص جو عید کا دن ہوتا ہے، یہ بار بار آ رہا ہوتا ہے اور ہماری دشمنیوں کو مٹا دیتا ہے. ہماری اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، بعض اوقات لوگ یہ بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب مجھے اس سے ملنا ہی نہیں ہے، مجھے اس سے پرابلم ہے. تو ایسے کچھ لوگ، ایسے کچھ رشتہ دار اگر آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو آپ چند لفظوں میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ماشاء اللہ الکریم، عید اور عید کے علاوہ جو ایونٹس، اسلامی ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں درس یہی ہوتا ہے، پیغام یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک ساتھ مل کر رہے. جیسے عید کا دن آ گیا تو یہ اللہ پاک کا انعام ہے عید. تو عید میں جو ہے نا تو مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بھائی بھائی سے ملتا ہے، باپ بیٹے سے ملتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے ملتا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں سے ملتا ہے. کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دل میں رنجش لے کر بیٹھتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، رنجش نہ پالے، بلکہ اگر کسی کے دل میں کچھ ہو، بھائی کے لیے ہو، والد صاحب کے لیے ہو، پڑوسی کے لیے ہو، رشتہ دار کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے، اسے اپنے یہاں بلا لے یا اس کے وہاں پر چلے جائے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ملے گا ماشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. چلیے بڑھتے ہیں اب ہم اپنے ایک پیارے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے مدنی کسوٹی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ ہو سکتا ہے کئی ناظرین کے لیے نہیں ہو، ایک نیا سیگمنٹ ہو مدنی کسوٹی. یہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری کوئی ایک شخصیت اپنے ذہن میں کچھ سوچ کر رکھتی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مقدس شے ہو سکتی ہے، کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی مزار ہو سکتا ہے، کوئی مقام ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو 12 سوالات میں جو ہمارے دیگر اسلامی بھائی ہیں، 12 سوالات میں ان کو وہ چیز جو انہوں نے اپنے ذہن میں سوچی ہے اس تک ان کو پہنچنا ہوتا ہے. 11 سوالات میں پہنچنا ہے اور 12ویں سوال میں سوال نہیں ہوگا بلکہ جواب آپ کو دینا ہے. تو حاجی سلیم صاحب انشاءاللہ ان کے ذریعے مدنی کسوٹی کرواتے ہیں، اور یہ کسوٹی ہوں گی آپ کے ساتھ اور مدنی ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی کسوٹی کی طرف. حاجی سلیم صاحب کوئی چیز سوچ لیجئے، اور انشاءاللہ 11 سوالات میں ہمارے اسلامی بھائی آپ کی جو شے ہیں، جی 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 سارے ہی شامل ہوں گے. اور آپ سب نے سوال، جی جی سوال 11 سوالات کرنے آپ نے، اور آپ نے پہنچنا ہے 12ویں میں آپ نے جواب دینا ہے. حاجی سلیم صاحب آپ نے شخصیت یا جو بھی چیزیں آپ نے سوچ لی ہیں؟ جی سوچ لیا ہوں. ماشاءاللہ. سوالات کا سلسلہ ادھر سے اسٹارٹ لیتے ہیں. اکرم بھائی جی، کیا وہ کوئی شخصیت ہے؟ کیا وہ شخصیت ہے؟ شخصیت تو نہیں کہا جا سکتا، شخصیت نہیں ہے. کیا وہ کسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی ہاں، جگہ سے تعلق رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ کوئی جگہ ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کسی بزرگ کا مزار شریف. جی ہاں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایسا لگ رہا ہے بہت جلدی پہنچ جائیں گے. کسی بزرگ کا مزار ہے جی. کیا وہ ہند میں ہے؟ سبحان اللہ. ہند میں ہے. سوچ رہے ہیں، جواب دے. جی ہاں، ہند میں. جی ہند میں ہے، بزرگ کا مزار ہے اور ہند میں ہے. 4 سوالات ہوئے ناظرین اور جواب ہاں ہاں ہی میں جا رہا ہے. ماشاءاللہ. کیا آپ کی مرادش ہے جو ہند میں ہے وہ مراد صحیح نہیں ابھی. ہاں، آپ کی جو جگہ آپ نے جو سوچی ہے کیا وہ بریلی شریف میں ہے؟ بریلی شریف میں جی. جی مزار نہیں. شریف کیا بریلی شریف میں نہیں ہے جی، بریلی شریف میں نہیں ہے. 5 سوالات ہو چکے ہیں. مقدس مزار ہے، مزار مقدس ہی ہوتا ہے. ان کی مرادی جو شے ہے وہ مزار ہے. بریلی شریف میں نہیں ہے، ہند میں ہے. کیا کوئی بہت معروف شخصیت جن کی کرامتیں، کتابیں مشہور؟ کرامت تو کہہ سکتے ہیں کہ مشہور ہے.
بہت زیادہ. کتابیں اگر ہیں تو ابھی حاجی صاحب کے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. مشہور بزرگ ہیں, ان کی کرامتیں بھی مشہور. یہ بھی سوال کون ہو گیا. ٹھیک ہے. کتنے سوالات ہو گئے؟ سوالات بھی گننا ہے. کتنے؟ 6 ہوئے نا. 6 ہو گئے. کیا وہ مزار شریف ممبئی میں ہے؟ جی نہیں ہے جی. نہ بریلی شریف میں ہے نہ ممبئی میں ہے, لیکن انڈیا میں ہے, یہ نہ بھولیے گا. انڈیا میں بہت سارے مزارات ہیں, بہت سارے مزارات ہیں. کیا یو پی تو یوں سمجھ لیجئے کہ مزاروں کا مرکز ہے. یہ یاد رکھے گا, ہو سکتا ہے ممبئی کے قرب میں بھی ہو یا نہ بھی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے بہت ساری جگہ پر. کیا ان کا مزار شریف بہار میں ہے؟ اللہ اکبر, سارے سوال آپ کے یہیں ختم ہو جائیں گے. نہیں, بہار شریف میں بھی نہیں ہے. 8 سوالات ہو گئے, 3 سوالات باقی ہیں. میرے خیال سے سوال ایسے پوچھنے چاہیے جہاں ہم اس شخصیت کے قریب پہنچ جائیں. اگر شہر اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو 100 سوال بھی کم پڑ جائیں گے. ہاں بہت آسان, لیکن کیا ان شخصیت کی کرامت جو ایک پتھر سے مناسبت رکھتی ہے؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت اچھا سوال. پتھر سے مناسبت رکھتی ہے. جی ہاں, کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. پتھر سے ان کی کرامت مناسبت رکھتی ہے. اور ایسی شخصیت فی الحال میرے ذہن میں صرف 2 ہے جو میرے ذہن میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے. کیا بات ہے, بہت قریب پہنچا دیا عبید بھائی نے. کسوٹی کی پوری کسوٹی چینج ہو سکتی ہے یہاں پر. بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ اب آپ گیٹ میں یو داخل ٹرن لیا ہے نا انہوں نے پورا. کتنے سوالات باقی ہے؟ 9 ہو گئے, 10 اور 11, 2 سوالات اور کرنے ہیں, اور 12ویں میں ان کو دینا ہے جواب. جی, سوال کرنا ہے, ابھی جواب نہیں دینا ہے. ابھی جواب اگر جواب دینا ہے تو جواب والے انداز میں بول کر دیجیے کہ ہمارا جواب ہے. نہیں سوال سنیے, جی, مشورہ کر لے. کیا پتھر اٹھا کر لوگ منتیں وغیرہ مانتے ہیں وہاں پر, کچھ اس طرح کا سلسلہ؟ پتھر اٹھا کر منت مانگتے ہیں, ایسا سنا تو نہیں کہ پتھر اٹھا کر منت مانگتے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے حاجی صاحب نے نہ سنا ہو. ہاں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سنا نہیں کہ پتھر اٹھا کر منت مانگتے ہو. اچھا, یہ آسان کرتے کہ پتھر اٹھاتے لوگ ہیں ضرور. ہاں اٹھاتے ضرور, پتھر اٹھاتے ہیں. ہاں چلیں, کتنے ہو گئے سوال, کتنے ہو گئے, کتنے سوال ہو گئے؟ 10 سوالات ہو گئے. 11واں ایک آخری سوال ہے. کیا پونا کے قریب میں ہے؟ کیا پونا کے قریب میں ہے؟ کیا پونا کے قریب میں؟ جی ہاں, پونا کے قریب سبحان ہے. اللہ, ماشاء اللہ. جی, پونا کے قریب میں ہے, بزرگ ہیں. اور جی, جواب کون دیں گے؟ جواب والے انداز میں ہونا چاہیے جواب. ابھی آپ ایک سوال, مطلب وہ جواب کہ یہ ہے کیا؟ جی, آپ کی مرادی سے یہ ہے, اس انداز میں دینا ہے آپ کو. آپ کی مراد حضرت بابا قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی. عید میں تو حاجی صاحب نے بڑا ڈیفیکلٹ کر دیا تھا, لیکن بقرعید میں تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہے. ماشاء اللہ. چلیں, اللہ پاک کے اولیاء پوری دنیا میں موجود ہیں, اور دعوت اسلامی انڈیا فیضان اولیاء ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا میں اولیاء کا فیضان یہ نصیب ہو رہا ہوتا ہے. اچھا حاجی سلیم صاحب, یہ پتھر کا ذکر ہوا نا ان بزرگ علیہ رحمہ کے مزار سے, تو کیا تعلق ہے وہ پتھر کی کرامت, یہ کیا ہے؟ ندیم بھائی میں آپ کو بتاؤں, ایسی انوکھی بات ہے, بلکہ یہ صرف سنی ہوئی نہیں, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اچھا, مطلب وہ اتنا وزنی پتھر ہے, بہت وزن ہے اس کا. جی, 11 لوگ یا 7 لوگ جی, انگلی لگاتے ہیں پتھر کو, صرف انگلی, ایک انگلی. اچھا, اور آواز لگاتے ہیں یا قمر علی درویش, جب تک سانس نہیں ٹوٹتی تب تک پتھر اوپر رہتا ہے, اور جیسے سانس ختم ویسے پتھر نیچے. اللہ, یہ خود کا ذاتی تجربہ ہے. یہ کیا بات ہے. یہ بھی اس میں یہ ہے کہ 7 اسلامی بھیا 11 لوگ اگر اس کو اٹھاتے ہیں, کسی ایک کی بھی اگر سانس ٹوٹ جاتی ہے تو گر جاتا ہے. کسی ایک کی بھی اگر سانس ختم ہو گئی تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے, یعنی پتھر میں بھی جان آ سکتی ہے اگر اللہ والے چاہیں, پتھر میں بھی تاثیر پیدا ہو سکتی ہے اگر اللہ والے چاہیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, بڑا اچھا ماحول بنا ہے آج بقرعید کے دن اس پروگرام میں. اب آئیے پروگرام کے اخیر میں ایک کلام شامل کرتے ہیں جو نعت خوان انشاءاللہ اپنی پیاری پیاری آواز میں ہمیں مل کر سنائیں گے انشاءاللہ. افسوس بہت دور گلزار نبی سے, افسوس
دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلا مجھے دربار نبی سے، اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، مجھے کو بھی بلا ملے دربار نبی سے، مجھے کو بھی بلا ملے دربار کو بھی بلا ملے دربار نبی سے، دنیا کے نظاروں سے بلا کیا سروکار، دنیا کے نظاروں سے بلا کیا ہو سروکار، عشاق کو بس عشق ہے گلزار نبی سے، عشاق کو بس عشق ہے گلزار نبی سے، مستانہ مدینے میں خدا ایسا بنا دے، مستانہ مدینے میں خدا ایسا بنا دے، ٹکرا کے میں دم توڑ دوں دیوار نبی سے، ٹکرا کے میں دم توڑ دوں دیوار نبی سے، حفاظت کا سوالی، عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی، کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا، وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی،
جائے گا یہ دربار نبی سے چاہو جلال دو نہیں مال و منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو عطار ہے ایمان کی حفاظت نہیں جائے جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جس کا ستارہ چمکا اس کو طیبہ کا پیغام ملا وروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا ایمان کی حفاظت کا سوالی خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا یا رسول اللہ حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا حفاظت کا سوالی خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بڑا پیارا کلام نعت خانوں مل کر پڑھا ہے. اللہ پاک جو التجائیں کی ہیں، جو دعائیں کی ہیں، سب ہمارے حق میں قبول فرمائیں. ایف جین چینل کے ناظرین، یہ پروگرام تھا بقرعید نعت خانوں کے ساتھ. الحمدللہ بڑی پیاری پیاری گفتگو ہوئی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے. عشق رسول میں امید کرتا ہوں اضافہ ہوا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی اور ذکر میں لذت بھی یہاں ملی ہوں گی. اسی طرح ایف جین چینل دیکھتے رہیے. ایف جین چینل پر جو آنے والے پروگرام ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مچلنے ہی کا گویا ہمیں درس دے رہے ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھا بھی رہے ہوتے ہیں. ایف جین چینل سے کنیکٹ رہیے. انشاءاللہ الکریم اس طرح کے پروگرام دیکھتے رہیں گے تو ہمارے دل میں عشق رسول یہ بڑھتا رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. عید منائیے اپنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. محبتوں کو بڑھائیے، نفرتوں کو مٹائیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان
Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim.